Why is it important? ہمیں jealousy کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ jealousy کو سمجھنا ہماری پرسنالٹی اور ریلیشن شپ کے لیے بہت کروشل ہے. ایون قرآن refers about this topic directly. قرآن says in سورہ النساء کیا وہ لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟ It reminds us کہ jealousy کے نیگیٹو consequences ہو سکتے ہیں ہمارے اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے لیے. And as well as our beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, jealousy سے بچو کیونکہ یہ اچھے کاموں کو ایسے ختم کرتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے. How dangerous it is. So جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم اس ٹاپک کو 2 سیشنز میں کور کریں گے. آج ہم جیلسی کی ڈیفینیشن، اس کے امپیکٹ اور سائیکولوجیکل ایگزامپلس دیکھتے ہوئے اس ٹاپک کو امپورٹنس سمجھیں گے اینڈ وی ول کور آل دیز تھنگس بائی سم کوشچنس فار انڈرسٹینڈنگ ڈیپلی. So let's make the session interactive. I encourage all of you to share your thoughts, opinion, and ask questions also. And share with us your experience related to jealousy. Your insights will enrich our discussions. So finally, I would like to call Ustad Asif Rahman, who will deepen our understanding of this important topic. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Okay. So I want to ask my first question, which is یوسف کے بھائیوں کی jealousy کا مین ٹریگر کیا تھا؟ جی، سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کی جو اسٹوری ہے اس کو ہم اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ڈسکشن رہے وہ اسی کے ارد گرد رہے. تو قرآن کریم کی میں آیات آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہم نے اسے اتارا ہے عربی قرآن بنا کر تاکہ تم اس کو سمجھو. جیلسی ایک ایسی چیز ہے اگر یہ وجود میں نہیں آتی، ابلیس کو آدم علیہ السلام سے حسد نہیں ہوتا تو سوچئے نہ وہ ان کو بہکاتا، نہ آدم اور ابلیس کے بیچ میں دشمنی پیدا ہوتی اور نہ زمین پر اترنا ہوتا. ٹھیک، اگر آگے بڑھتے ہیں، اگر حابیل اور قابیل کے درمیان میں حسد نہ ہوتی تو بھائی بھائی کے درمیان جو یہ لڑائی جھگڑے ہیں آج دنیا میں چل رہے ہیں شاید یہ وجود میں نہ آتے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیلسی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وجوہات بنتی ہیں آگے بڑھنے کی، اور جس کی وجہ سے نیکی اور بدی کا تصور وجود میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں آگے فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے یعقوب علیہ السلام ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فلسطین کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام وہیں سیٹل ہوئے تھے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں سیٹل ہوئے تھے. تو انہی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی 4 بیویاں تھیں اور 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں میں 10 بیٹے باقی 3 ماؤں سے تھے، اور یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین یا بنجامین یہ تھے حضرت راحیل کی اولاد میں سے. حضرت راحیل یعقوب علیہ السلام کی وہ بیوی تھیں جن کی طرف یعقوب علیہ السلام کا سب سے زیادہ قلبی رجحان تھا، اور وہ پھر بیچ میں وفات بھی پا جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی محبت جو بچے راحیل کے بطن سے ہوئے تھے ان کی طرف ان کا رجحان زیادہ مائل ہو جاتا ہے. اب ادھر 10 بیٹے ہیں، طاقتور ہیں، بڑے ہیں، یہ ساری چیز نوٹس کرتے ہیں کہ ہمارے ابا جان کا رجحان جو ہے وہ ایک بیٹے کی طرف زیادہ ہے، اس سے زیادہ بات چیت کرتے ہیں، اس کے آس پاس زیادہ رہتے ہیں. تو یہ کانٹیکسٹ ہے. اب اسی کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے.
11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، ان کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تجھے تکلیف پہنچانے پر اتارو ہو جائیں گے. سچ تو یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب دیکھیے، باپ کو معلوم ہے کہ بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے وہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، اس کی ایک تعبیر ہے جو فیوچر میں، جس کی فیوچر میں جو وجود میں آئے گی. لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ خواب کی جو تعبیر ہے اس کا امپیکٹ جو باقی میری اولاد پر پڑے گا وہ بہت نیگیٹو پڑے گا. تو انہیں معلوم ہے کہ باقی بیٹوں کے درمیان میں حسد ہے اس وجہ سے، لیکن یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جس کو یعقوب علیہ السلام بھی ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کا قلبی رجحان ایک بیٹے سے ہے، تو یہ بہت نیچرل ہے کہ باقی بیٹوں کے بیچ میں یہ حسد پیدا ہوگی ہی ہوگی. صرف مورل لیول پر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا پیدا ہونا، اس کو سرے سے خارج نہیں کیا جا سکتا. اس کا پیدا ہونا نیچرل ہے، لیکن اس کو کنٹرول کیوں؟ اسی لیے جس کی طرف اشارہ کیا، شیطان انسان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے. شیطان کے سامنے ہی تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے. تو شیطان کو معلوم ہے یہ مٹی سے بنا ہے، اس کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بھی تھیں، کہ ملوکیت چاہتا ہے، اس کے اندر حسد کا مادہ ہے، تو یہ ان کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے. تو حسد رہے یہاں تک تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ حسد کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے پر اتارو ہو جائے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں گے، تو یہ نقصان جو پہنچانا ہوتا ہے اس کو ٹریگر کرتا ہے شیطان، استعمال کرتا ہے. بہرحال تھوڑی اسٹوری اور آگے بڑھتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا، تیرا رب تجھے چن لے گا، یعنی پیغمبر بنائے گا، اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کر دے گا، جیسے تیرے آباء و اجداد ابراہیم پر کی، اسحاق پر کی، اور یقیناً تیرا رب سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں یہ جو قصہ ہے اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر غور و فکر کیا جائے. تو انشاءاللہ آج کی پوڈ کاسٹ میں یہی ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. اب یہ قصہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ وہ بھائی جو تھے یوسف علیہ السلام کے، باقی 10 بھائی تھے، سوتیلے بھائی، ان کے بیچ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں. آخر کیا بات ہے یوسف کے اندر ایسی کہ سارا کا سارا رجحان ان کا اس طرف ہے؟ سچ بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان جو ہیں وہ سٹیا گئے ہیں. اب یہاں میں ایک چیز کو کنیکٹ کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میں اپنی تمام ازواج کے بیچ میں، ازواج مطہرات کے بیچ میں انصاف قائم رکھوں گا، جو ان کے حقوق ہیں ان کو پورا کروں گا، لیکن اگر میرا قلبی رجحان کسی کی طرف زیادہ مائل ہو تو اس پر میری گرفت نہ کرنا. تو اللہ نے کہا ہم بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ ظاہری لحاظ سے اپنے تمام بچوں کے یا بیویوں کے حقوق پورے کرتے ہو تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ آپ کا قلبی رجحان کسی ایک کی طرف ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس کو تو ایکسیپٹ ہی کیا جا سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم سے نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے. ابا جان مجھے بھی تو ساری چیزیں دلا رہے ہیں، اس کو کپڑے دلا رہے ہیں تو مجھے بھی دلا رہے ہیں. اب رجحان اس کی طرف زیادہ ہے تو اس میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں ابا جان کا دل جیتنے کی کوشش کروں تاکہ میری طرف آ جائے، یہ نہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس کو مار دوں. تو آگے یہ کہتے ہیں چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کا دھیان سارا کا سارا تمہاری طرف مائل ہو جائے، اور یہ کام کرنے کے بعد ہم پھر نیک بن جائیں گے. کیونکہ انسان جانتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، حسد کو محسوس کرتا ہے اپنے اندر، لیکن اب اس کو کیسے ریکٹیفائی کرے، کیسے اپنے آپ کو مطمئن کریں. تو کہتا ہے کہ بعد میں ہم اچھے انسان بن جائیں گے. ایک کام یہ بس یہ کر گزرو، جڑ کاٹ دو اس چیز کی جو ہمیں بے چین کرتی ہے، ہمیں پریشان کرتی ہے. تو اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے لے کر چلا جائے گا، ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور ہم اپنے بھائی کو کیوں قتل کریں. ان کے بارے میں آتا ہے یہ شاید یہودا تھے جو سب سے بڑے بھائی تھے، اور ان کا اتنا کہنا بھی سمجھ لیجئے کافی نیکی کی علامت ہے.
جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بے حیائی اتنی بڑھ جائے گی کہ سڑکوں پر آپ اس کو دیکھو گے تو ان میں ایک شخص ہوگا جو دوسرے شخص سے کہے گا کہ بھائی ذرا یہ تھوڑا سا مطلب سڑک پہ یہ بے حیائی کے کام مت کرو, تھوڑا سا آڑ لے لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو صرف اتنا کہے گا کہ تھوڑی آڑ لے لو, وہ اس وقت ایسا ہوگا جیسے تم میں ابھی ابو بکر ہے, اس وقت کا وہ ولی ہوگا. آج کے زمانے میں تھوڑی سی بھی کسی کو آپ اچھا برا کہو, سمجھاؤ, تو وہ ہیڈک ہو جاتا ہے, آپ کو دشمن بن جاتا ہے. تو لیکن قدر ہے اللہ کے ہاں اس چیز کی بھی بہت بڑی. تو یہ اسٹوری ہے. اب اسی میں دیکھیے دو آیتیں ہیں. ایک طرف تو یعقوب علیہ السلام خود اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا, یعنی انہیں معلوم ہے کہ بھائی جو ہیں یوسف سے حسد کرتے ہیں, حسد دکھ جاتی ہے, ایکسپریس ہو جاتی ہے. یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے معلوم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بھائیوں میں آپس میں میٹنگ بھی ہوتی ہے, اور وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ یوسف کی جڑی ہم کاٹ دیتے ہیں, اور اس میں کم سے کم پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں. تو اب یہاں ہم جیسے ثانیہ سسٹر نے سوال پوچھا کہ کس چیز نے ٹریگر کیا, تو یہ چیز ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے سب سے پہلے کمپیریزن کیا کہ ابا جان کا رجحان ایک بھائی کی طرف زیادہ ہے, ہماری طرف کم ہے. تو کمپیریزن جو ہے اس چیز نے ٹریگر کیا سب سے پہلے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اسی پہ میرا ایک کوشچن ہے کہ ہمیں بچپن سے کمپٹیشن کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے جو اکثر جیلسی کو بڑھاوا دے سکتا ہے, تو کیا کوئی کمپٹیشن ہیلتھی بھی ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے تین چیزیں ہوتی ہیں. ہم ہیں اور ہمارا کوئی کمپٹیٹیو ہے, بھائی ہے ہمارا, پڑوسی ہے, رشتہ دار ہے, مطلب ایسا شخص ہے جس کو ہم ریلیٹیولی کمپیریزن کرتے ہیں اس کے ساتھ, ہمارے آمنے سامنے دکھتا رہتا ہے, اس کی ہاؤ بھاؤ, اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, پھر وہ ہمارے آس پاس رہتے ہیں. حسد جو ہوتا ہے وہ ریلیٹیو لوگوں میں ہوتا ہے, دور کے لوگوں میں نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو امام غزالی نے کہی ہے. آپ کو حسد جو فلم انڈسٹری کے کسی ستارے سے, کسی ماڈل سے, یا کسی دور رہنے والے امیر سے, ایلن مسک سے, ان سے نہیں ہوگا. آپ کو حسد جو ہوتا ہے وہ ریلیٹیو ہوتا ہے, یعنی بھائی سے ہوگا, پڑوسی سے ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ہوتا کیا ہے, آپ کا جو سوال ہے وہ کیا ہے, ایک بار پھر سے ریپیٹ کریں. جیسا کہ ہمیں بچپن سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, اوکے گاٹ اٹ. تو تین چیزیں ہوتی ہیں. اب مان لیجیے میں دیکھتا ہوں کہ میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دولت دیا ہے, تو اب میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی عطا کر دے, مجھے بھی مال دولت مل جائے. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے اس سے زیادہ مل جائے, میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. اور تیسرا لیول یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ چھن جائے اس سے اور میرے پاس ہی رہے. یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں. تو جہاں تک اس کے جیسا بننے کی بات ہے, اسے تو کہتے ہیں رشک. رشک بولتے ہیں اس کو, کہ اللہ جیسے تو نے اس کو عطا کیا ہے ایسا مجھے بھی عطا کر دے. پھر اس سے آگے بڑھنے والی چیز جو ہے وہ ہے آپ کا کمپٹیشن. اسے کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں سبقت, اور خود قرآن میں اس چیز کے لیے جواز کا قرار آیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, کہ ہر شخص کسی نہ کسی طرف دوڑ دھوپ کر رہا ہے, تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو, نیکیوں کی طرف کمپٹیشن کرو. حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے درمیان میں کمپٹیشن ہوتا تھا. حضرت عمر ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے مال اکٹھا کر رہے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اس بار میں اپنے گھر کی ساری چیزیں آدھی لے کر چلتا ہوں, اور یہ اس سے زیادہ کیا ہوگا. لیکن جب وہ پہنچے تو پتا چلا کہ حضرت ابوبکر تو سارا ہی لے کر آ گئے تھے. پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ وہ سوچتے تھے کہ میں یہاں آگے بڑھ جاؤں, لیکن ہر جگہ وہ حضرت ابوبکر کو اپنے آپ سے آگے پاتے تھے. تو یہ جو کمپٹیشن ہے اسے سبقت کہتے ہیں, اور یہ جائز ہے اور یہ ہیلدی ہے. جیسے آپ نے کہا یہ ہیلدی ہے. دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے کمپٹیشن بہت ضروری ہے. جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نے دو سٹی اسٹیٹ کی بات کی تھی, آئسن لارسا, کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے تھے کہ ان کے آس پاس دو شہر تھے میسوپوٹامین سویلائزیشن میں, جن میں آپس میں
ایک کولڈ وار چل رہا تھا, اس طرح کا وار چل رہا تھا کہ یہ کلچر میں آگے ترقی کر رہے تھے تو وہ ان سے زیادہ ترقی کر رہے تھے, یہ اپنے شہر کو ڈیولپ کر رہے تھے, وہ ان سے زیادہ ڈیولپ کر رہے تھے. تو یہ جو کمپٹیشن تھا یہ ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے اور دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن اگر اس میں یہ ہو جائے کہ اس کو ختم کر دیں ہم, وہ ختم ہو جائے, وہ فنا ہو جائے اور صرف ہم ہی ہم رہیں, تو دیٹ از جیلیسی, دیٹ از حسد, اور یہ جائز نہیں ہے. جی کوئی Okay, کنفیوژن؟ so no, everything is fine. ایک اور اسلامک ٹرمز میں زیلسی, حسد کیا ہوتا ہے اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حسد کے حوالے سے کئی جگہ آیات نازل فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں, یہ جو یہودی تھے اہل کتاب, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ حسد تھی. اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے کوئی نعمت کسی دوسرے کو زیادہ دی ہے. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اس نبی آخری زمان کو پیدا کیا جس کا ذکر تورات میں اور انجیل میں بہت پہلے سے آ رہا تھا. یہ اہل کتاب جو تھے یہودی عیسائی, یہ توقع کرتے تھے, تمنا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی بھی ہم میں سے آئے. اب آپ دیکھیے کہ 99% نبی جو آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں. تو یہ چاہتے تھے جو 100 ہے وہ بھی ہم میں سے آئے. ان کے اندر اتنی بھی برداشت نہیں تھی کہ ایک نبی ادھر آ جائے, اور اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیج دیے. یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اب جو ہے جب نبی ان کو مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اعلیٰ ہو گئے, یہ جو شجرہ ہے جو حضرت اسماعیل سے چل رہا ہے یہ اعلیٰ ہو گیا اور یہ کم ہو گئے. انہوں نے اپنا آپ کو کمپیریزن کرنا شروع کر دیا, اور اس حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے. تو اگر اس کی مطلب بائی ڈیفینیشن اس چیز کو دیکھیں ہم, تو میں کہوں گا وین ایور پرسن ایکسپیرینسز ڈسسیٹسفیکشن, جب کوئی شخص کے اندر جو اسنتوش ہے, ڈسسیٹسفیکشن ہے, اس کو وہ ایکسپیرینس کرتا ہے اپنے اندر. کس وجہ سے؟ ڈیو ٹو دا کمپیریزن. کمپیریزن ہے, کمپیریزن کس بات کا ہے کہ اللہ نے کسی کو سپیریورٹی دی ہے اس کے مقابلے میں, اللہ کا کوئی فیور ہے. اب وہ مال دولت کا بھی ہو سکتا ہے, وہ علم کا بھی ہو سکتا ہے, طاقت کا ہو سکتا ہے, شہرت کا ہو سکتا ہے, یا خوبصورتی کا ہو سکتا ہے, کسی بھی لحاظ سے ہو سکتا ہے. تو یہ جو کمپیریزن وہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ایکسپیرینس کرتا ہے کیا؟ ڈسسیٹسفیکشن اپنے اندر, یعنی بے اطمینانی, بے قراری, بے چینی, اس کو کہتے ہیں حسد. اور اس کو اور کلیئرلی سمجھنے کے لیے ہم کہیں گے کہ وہ یہ آرزو کرنے لگتا ہے کہ یہ چیز فلاں سے چھن جائے, وہ چھننے کی تمنا کرتا ہے. اور یہ جو چیز ہے جو اس کے اندر کی تمنا ہے کہ اس سے چھن جائے, یہ اینیمل انسٹنکٹ ہوتی ہے اس کی, اسے اڈ بھی کہتے ہیں. اس دور کا آسٹریا کا ایک بہت بڑا فلسفر ہے سگمنڈ فرائڈ, اس نے انسان کے نفس کو 3 حصوں میں بانٹا ہے, اڈ, ایگو اینڈ سپر ایگو. تو یہ جو اڈ ہے اس کو اس نے کہا ہے کہ یہ انسان کی اینیمل انسٹنکٹ ہے. اگر انسان کے اندر روح نہ ہو تو وہ جانوروں کی مانند ہے. تو جس طرح سے اگر 2 کتوں میں لڑائی ہوتی ہے تو ان میں سے جو طاقتور ہوتا ہے وہ اس کو دبانا چاہتا ہے کیونکہ اس کی انسٹنکٹ میں یہ چیز موجود ہے. وہی معاملہ انسان کا ہے جب وہ اس لیول پر پہنچ جاتا ہے, اس کا مورل ڈیکے ہوتا ہے اور اینیمل انسٹنکٹ پر پہنچ جاتا ہے, تو وہ اپنی طاقت کا پورا استعمال کرتا ہے, سیلف ڈومیننٹ چاہتا ہے, اور اس سے اس کو سیٹسفیکشن ملتا ہے. مار کر, کمزور کو دبا کر اسے اطمینان ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ اتنا ظالم ہے, اسے احساس نہیں ہوتا, اس کی تو روح مر چکی ہے. اور اڈ جو ہے وہ تو سیٹسفیکشن پیدا کرتی ہے کسی کو دبا کر, کسی کی بات کو کاٹ کر, کسی کو نیچا دکھا کر, اور یہ انکانشیس ہوتی ہے, پوری طریقے سے اندھی ہوتی ہے. تو
یہ صرف گریٹیفیکیشن چاہتی ہے, پلیزر چاہتی ہے, کہ کسی کو تکلیف پہنچا کر, کسی کو نیچا گرا کر, کسی کو کم کر کے ایک اچھا محسوس ہوتا ہے. تو انسان جب اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی اڈ کو فالو کرتا ہے پوری طرح سے, جو اندھی ہوتی ہے, انکانشیس ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے زندگی میں کوئی اس سے زیادہ آگے ہے, کوئی اس سے زیادہ امیر ہے, اس سے زیادہ طاقتور ہے. اب وہ سب کو مار تو سکتا نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اس کے اندر ایک ڈسسیٹسفیکشن پیدا ہوتا ہے, ایک بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے, ایک انسیکیورٹی وہ فیل کرتا ہے, اور اس حسد کی آگ میں وہ جلتا ہے. جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا کہ لکڑی جیسے جلتی ہے آگ میں, اس طرح سے پورا وجود اس کا جلتا ہے, اور جل جل کے وہ سکڑتا رہتا ہے, سکڑتا رہتا ہے. تو یہ اس کی ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے جو قرآن, احادیث اور جو ماڈرن سائیکولوجی ہے, ان تینوں کو یہاں آ کر مکمل کرتی ہے. Okay. Okay, let's take here our participant questions. Okay. Anyone جی, ask questions regarding these topics? کوئی کنفیوژن جسے نہ سمجھ میں آئے آنسر, یا کچھ شیئر کرنا چاہتا ہو, یا کوئی ایکسپیرینس یا کوئی اوپینین پلیز. لے جانے والا جو سائیکولوجیکل یا ایموشنل پروسیس, وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے ابھی شروع میں ہی کہا, بے اطمینانی اور کمپیریزن. اگر آپ آؤٹر لیئر میں دیکھیں تو کمپیریزن ہی وہ چیز ہے جو ہمارے اندر بے اطمینانی پیدا کرتا ہے. تو سائیکولوجیکل لیول پر کہیں تو یہ بے اطمینانی جو ہے, یہ انسان کو حسد کی طرف لے کے جاتی ہے. کمپیریزن سے بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے, اور یہ بے اطمینانی جو ہوتی ہے, اس کو ریزالو نہ کرنا, اگر آپ اس کو ریزالو کر لیتے ہو تو دیٹ از اوکے, لیکن عام طور پر لوگ اس کو ریزالو نہیں کر پاتے, وہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے کہ اگر جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ اگر اللہ نے فلاں شخص کو اگر کوئی نعمت دی ہے, تو ظاہر سی بات ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ ڈیزرو کرتا ہوگا. اور جب میرے رب کو معلوم ہے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے, جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے, کس کو نہیں دینی ہے. اللہ نے تو بنایا ہے, تو اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی ہونا چاہیے کہ اللہ نے اگر فلاں کو کوئی نعمت دی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے, میں ڈیزرو نہیں کرتا. تو لہٰذا یا تو مجھے اپنے اندر وہ تقوی پیدا کرنا چاہیے, وہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں بھی اللہ کی نظر میں ویسا شخص بن جاؤں. اور اگر میں دیکھتا ہوں کہ وہ شخص برا ہے جس کو اللہ نے مال دولت دی ہے, تو مجھے صبر کرنا چاہیے کہ یہ تو ڈھیل ہے اس کے اوپر, یہ تو ڈھیل ہے جو اس کو اور گناہوں میں لے کر جا رہی ہے, اور اس کی دلیل ہے قرآن کریم میں. تو اپنے آپ کو وہ سیٹسفائی کر سکتا ہے, ریزالو کر سکتا ہے اس پرابلم کو. لیکن موسٹلی پیپل جو ہے وہ ریزالو نہیں کر پاتے, اور بس فیل کرتے رہتے ہیں, اور وہ فیلنگ جو ہے دھیرے دھیرے ڈسسیٹسفیکشن والی فیلنگ, اس کے اندر فوبیا, اینزائٹی, ڈپریشن اور لو سیلف اسٹیم, یہ تمام چیزیں پیدا کرتی جاتی ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر پاتا, تو لوگوں سے کٹنے لگتا ہے, بچنے لگتا ہے, اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے جاتا ہے, سوشل گیدرنگ میں وہ نہیں جاتا, شادی پارٹی میں نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں لوگوں کا مقابلہ کر نہیں سکتا, میں جاؤں گا تو میں ہرٹ ہوں گا, تو وہ وہاں نہیں جاتا ہے. لیکن خالی آئسولیشن جو ہے یہ حسد کی طرف اشارہ نہیں ہے, اس کے اندر ایگریشن بھی آتا ہے ساتھ ساتھ, ایک غصہ آتا ہے اس کے اندر. عام طور پر ہم نہیں سمجھ پاتے یار یہ لوگوں سے ملتا بھی نہیں ہے, اور اس کے اندر غصہ بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کہ جو لوگ آئسولیٹ ہوتے ہیں, اگر وہ آپ سے مسکرا کر مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ ایک نیچر ہے اس کا. لیکن آئسولیٹ رہنے والے لوگ, ان کے اندر اگر آپ ایگریشن بھی دیکھیں, غصہ بھی دیکھیں, تو سمجھ لو کہ ان کے اندر حسد موجود ہے, جس کو وہ ریزالو نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ ایک سمٹم ہوتا ہے سوشل ودڈرال کمبائنڈ ود ایگریشن. یہ ایک ریزن ہوتا ہے جس سے ہم پہچان سکتے ہیں. پھر اس میں اور ڈیپتھ میں ہم جا سکتے ہیں کہ کس طرح ریپڈ گروتھ ہوتی ہے اس کے اندر اینیمل انسٹنکٹ کی. لیکن اس کو ہم ایگزامپل سے سمجھیں گے تو بہت آسان ہوگا, اور ایگزامپل کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو آڈینس سے معلوم کریں. So here one more question for my audience, my participants. میں یہ آنسر نا اپنے پارٹیسپینٹ سے ہی جاؤں گی. اوکے, سو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جیلسی کا ایک سینونیم بھی ہوتا ہے, envy. What the difference between both of these words?
jealousy اور envy میں کیا ڈفرنس ہے؟ jealousy and جو Let's take the answer from the حسد، audience. ہاں ہاں ایک حسد، جی 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 ہاں آپ ہی کو دینا ہے. میں تھوڑا اور آپ کا کوشچن جو ہے تھوڑا اور واضح کر رہا ہوں آڈینس کو. اگر قرآن کریم کی اصطلاح میں دیکھیں تو حسد اور بغض میں کیا فرق ہے. قرآن کریم میں حسد کا لفظ بھی آیا ہے اور بغض کا لفظ بھی آیا ہے. تو حسد اور بغض میں کیا ہے، اور اس کو انگلش ٹرم میں دیکھیں تو ہیٹ اور یعنی نفرت اور جیلسی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ان دونوں میں کیا فرق ہے. ساتھ میں ایک سوال اور ہے زرین فاطمہ جی کا، تو اس کو بھی میں پڑھ دیتا ہوں. حسد سے آپ نے آپ کو بچانا کیسے ہے، حسد سے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے تاکہ لوگ مجھے حسد نہ کریں. جیسے یوسف علیہ السلام کو ایڈوائز کیا گیا کہ اپنا ڈریم ہی نہ بتائیں، ویسے ہمارے لائف سٹائل میں کتنے چینجز لانے چاہیے سو دیٹ وی آر پروٹیکٹڈ فرام حسد. ٹھیک ہے، آپ کا جو ثانیہ کا جو سوال ہے پہلے آڈینس میں سے کوئی اس کو آنسر کرے، پھر انشاءاللہ ہم اس سوال کو آگے لیں گے. جی تحسین آپ انمیوٹ یور سیلف، بتائیں آنسر. What do you think about it? Okay, no worries. Anyone else? Safura, اشر بھائی، زرین، مبارک بھائی. کمون یار، آپ لوگ انٹریکٹیو نہیں بنائیں گے تو پھر بور ہو جائے گا، پھر ہم ہی لوگ بات کرتے رہیں گے، پھر ختم کہانی، اسے مزہ ہی نہیں آئے گا. تب پھر ہم جو ڈیپلی جو جانا ہے جیلسی اور حسد کے بارے میں وہ ہماری تک ہی ختم ہو جائے گا. نہ ہمیں کوئی اگزامپلس ملیں گے، نہ کوئی اوپینین، نہ کوئی جس اور اس میں پھر وہ بات ہو ہی نہیں، وہ پرپز پورا ہی نہیں ہوگا، ختم کہانی. چلیے کوئی نہیں، میں تھوڑا سا آگے اور اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ پھر کچھ اور اس میں اشکالات نکلے ہمارے. جیسے ہماری سسٹر تحسین نے سوال کیا ہے، سوری فاطمہ سسٹر نے سوال کیا ہے کہ ہم حسد سے خود کو کیسے بچائیں، اور یوسف علیہ السلام کے خواب کا اشارہ کیا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ وہ خواب کسی کو نہ بتائیں، لیکن وہ ان کے بیٹوں کو یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی نے خواب باقی لوگوں کو بتا دیا تھا جو بائبل میں آتا ہے. تو خواب کا جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بڑے ہو کر کچھ نبی بنیں گے، تو تبھی ان کے اندر حسد جو ہے اس لیول پر پہنچ گئی کہ بولے اب تو یوسف کو قتل کرنا ہی ضروری ہے یا اس کو کنویں میں پھینک دینا چاہیے. تو یہ لیول بڑھ گیا بات جاننے کے بعد. اگر وہ خواب نہیں پتہ چلتا ان کو تو ہو سکتا ہے یہ اس حد تک نہ پہنچتے. تو اس پرسپیکٹو میں اگر ہم آگے بڑھیں کہ ہم خود کو کیسے بچائیں کہ لوگ ہم سے حسد نہ کریں، ایک سوال تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم خود کو کیسے بچائیں کہ ہم دوسروں سے حسد نہ کریں. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے دیکھیے یہ سمجھا کہ جیلسی ہوتی کیا ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن سامنے رکھی، جس میں کیا ہے، جس میں آپ کے اندر کمپیریزن پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے. لیکن یہ کمپیریزن خالی حسد نہیں ہوتا، اس کمپیریزن میں آپ اس کے جیسا بھی بننا چاہ سکتے ہیں، اس سے آگے بڑھنا بھی چاہ سکتے ہیں، یہاں تک یہ حسد نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا برا چاہنے لگتے ہیں، تو یہ حسد بن جاتا ہے. تو سولوشن جو ہمیں ملے گا وہ ہمیں ملے گا کہ پہلے ہم اس کی جو انالوجی ہے اس کو سمجھیں، اس کے ایفیکٹس کیا ہیں، بیڈ ایفیکٹس کیا ہیں جب کوئی ہم سے حسد کرتا ہے یا ہم کسی اور سے حسد کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ جو سولوشن جب میں ایڈریس کروں گا تو وہ سمجھنا آسان ہوگا. حالانکہ میں اسٹریٹ فارورڈ بھی آنسر پہ آ سکتا ہوں، تو اس لیے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ وہ کون سے ہارمفل ایفیکٹس ہیں جو جیلسی سے پیدا ہوتے ہیں. جو حاسد ہوتا ہے، جو ہم سے حسد کرتا ہے، اس کے اندر کون کون سے سمٹمز پیدا ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز، وہ آپ کا برا چاہنے لگتا ہے، لیکن یہاں تک ہو سکتا ہے آپ اس کو آبزرو نہ کر پائیں. اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو کرٹیسائز کرنا شروع کرتا ہے، آپ سے بحث کرنا شروع کرتا ہے. یہاں تک بھی کوئی دقت نہیں ہے، ایک انٹلیکچوئل پرسن جو ہے آپ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، آرگیو کر سکتا ہے، لیکن آپ نوٹ کرتے جائیے اس کی سٹیجز کو، آبزرو کرتے جائیے تو بالکل کلیئر ہو جائے گا. آگے کیا ہوگا، وہ آپ کو پرووک کرنا چاہے گا، آپ کو ہیوملیٹ کرنا چاہے گا. یہ چیز آپ محسوس کر لیں گے.
کہ اس کا کریٹیسزم جو ہے وہ صرف کریٹیسزم نہیں ہے بلکہ وہ آپ کو پرووک کر رہا ہے. پھر کیا ہے, وہ آپ کی مینٹل پیس کو ڈسٹرب کرنا چاہے گا. اور اس کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ یار جب بھی میں اس سے بات کرتا ہوں میرا مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو یہ ابھی سمٹمس ہیں. ابھی آپ اس ٹائم نہیں لگا سکتے کہ وہ آپ سے حسد کرتا ہے, ہو سکتا ہے وہ جاہل ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کا مورل جو ہے وہ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے. بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ مان لیجیے کوئی گھر میں آتے ہیں مہمان وغیرہ, پوچھ لیتے ہیں بچے سے وہ 12th کر رہا ہے, 12th کے بعد کیا کرو؟ وہ کہتا ہے میں IAS کی تیاری کروں گا. اب وہ کیا, ارے IAS کی تیاری بہت مشکل ہے, وہ اس کے لیے تو یہ کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن مان لیجیے وہ صرف مورل ہی ڈاؤن کر کے چلا گیا اور اس نے پھر بعد میں آپ کو طریقہ نہیں بتایا. ہاں لیکن آپ چاہو تو ایسا کر سکتے ہو. پازیٹیو نہیں بولا, صرف نگیٹو بول کر گیا, تو آپ سمجھ لیجیے اسے برداشت نہیں ہوا کہ شرما جی کا بیٹا, یا پھر کیا کہتے ہیں اگر مسلمانوں میں دیکھیں تو حکیم جی کا بیٹا جو ہے وہ IAS افسر بنے گا, میرا بیٹا تو کھیتوں میں پانی ڈال رہا ہے. تو لوگ جو ہے آپ کا جگہ پہ مورل ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ حاسد ہوتے ہیں, ان کی حسد دکھتی ہے. پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہو اور آپ کی کسی نے تعریف کر دی کسی بھی چیز پر, تو حاسد جو ہوگا اس محفل میں, اس کے چہرے کے اگر آپ اثرات دیکھو گے تو وہ انپلیس محسوس کرے گا. اس کے چہرے پہ وہ اثرات دکھ جائیں گے کہ آپ کی تعریف اس کو پسند نہیں آئی. دو عالم یا دو ڈاکٹر ایک ساتھ بیٹھے ہیں, کسی ایک کی تعریف کرتے ہو تو دیکھو دوسرے کے چہرے کے اثرات دیکھو, دیکھنے لائق ہوتا ہے. اور یہ بہت نیچرل ہے. جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیا اس کو کیسے ہم روک سکتے ہیں کہ کوئی ہم سے حسد نہ کرے, تو دیٹ از امپاسبل. جو غیر فطری چیز ہیں ان کا تو ہم علاج کر سکتے ہیں, لیکن جو اللہ نے نیچر میں ہی رکھا ہے انسان کے, تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. خود یعقوب علیہ السلام ختم نہیں کر سکے, ہاں لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ مرچی ڈال کر کرتے ہیں کہ ہم نے نئی گاڑی خریدی ہے, کچھ تو لوگ اس پر حسد نہ کریں تو ہم مرچی ٹانگ دیں, یہ ٹانگ دیں. مطلب یہ انڈیا میں دیکھنے کو بہت جگہ ملتا ہے. بڑی بڑی جو پوش علاقے ہیں جہاں لوگ بڑی بڑی کارز لیتے ہیں, وہاں آپ کو یہ مرچ نہیں ملیں گی, لیکن جو آٹو رکشہ والے ہیں اور یہ جو بگا اور DCM وغیرہ یہ چھوٹی گاڑی ہوتی ہیں, ان میں آپ دیکھیں گے مرچی ٹنگی ہوئی اور پیچھے لکھا ہوا دیکھیں گے بری نظر والے تیرا منہ کالا, یعنی حسد کرنے والے تیرا منہ کالا. تو پتہ یہ چلا کہ جو پوش علاقے میں رہتے ہیں انہیں آپس میں وہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں. الگ الگ جگہ سے انہوں نے جگہ خرید کے وہاں سیٹل ہوئے ہیں, انہیں پتہ نہیں برابر میں کون کتنا بڑا کروڑپتی رہ رہا ہے. اور آلموسٹ سب کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں, بڑے گھر ہوتے ہیں. تو وہ کمپٹیشن کریں گے تو ان کا بہت لمیٹڈ ہوگا ان کے اپنے لوگوں میں جو ان کے فیملی بزنس میں ہوں گے, پڑوسیوں سے وہاں دیکھنے کو نہیں ملے گا. لیکن یہ آٹو رکشہ اور یہ گاڑی والے, یہ جو لوگ ہوتے ہیں, یہ کسی کالونی میں رہتے ہیں تو یہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. تو ان میں آپ کو حسد زیادہ دیکھنے کو ملے گا, اس لیے وہ مرچیاں وغیرہ ٹانگتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے ریزنس پر کہ ہم کیسے سمٹمز پہچانے جو حاسد ہے. پھر وہ ہمیشہ آپ کے اوپر کمنٹس کرے گا. ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے حاسد کی کہ آپ دیکھو, ہمیشہ نوٹ کرو. اب دیکھیے میں جو بات کر رہا ہوں آبزرویشن کی کر رہا ہوں, تو ظاہر سی بات ہے کہ میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ حسد جو ہوتی ہی ان لوگوں کے درمیان میں جن سے آپ ملتے جلتے ہیں, جن کے آس پاس رہتے ہیں, جن کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے ہفتے میں, مہینے میں, یا کسی اوکیشن پر. جن کو آپ جانتے نہیں وہاں تو حسد پیدا ہی نہیں ہوگی. تو آبزرویشن کا آپ کو موقع ملتا ہے. تو وہ ہمیشہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئی آپ کے اوپر ہمیشہ تنزیہ کرتا ہے, ہمیشہ کمنٹ ہی کرتا ہے. سانسو ماں جو ہے ہمیشہ کیڑے ہی نکالتی ہیں کام میں. تو انہیں پتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے ان کی بہو کو بہت زیادہ سیر سپاٹا کرا رہا ہے, تو وہ ہمیشہ کمیاں نکالتی ہیں کہ اس میں دھنیا نہیں تھا, اس میں مرچی نہیں تھی, وہ مسالے کم تھے. تو بہت نیچرل ہے کیونکہ ان کا بیٹا ہے اور ان کا شوہر ہے, دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر بہت زیادہ لگاؤ ہے. تو یہ حسد تو یہاں پہ بھی پیدا ہو رہی ہے. پھر کیا ہے, تو ہمیشہ کمنٹس اگر کوئی آپ پہ کرتا ہے, کبھی اپریشیشن نہیں کرتا, تو سمجھ لو اس کے اندر حسد ہے. پھر اس کے علاوہ اگر وہ کبھی تعریف کر بھی دے تو وہ ہپوکریسی ہوتی ہے, پھر وہ منافقت میں چلی جاتی ہے. اس کو پہچاننے کی پھر قرآن کریم میں الگ علامتیں آئی ہیں کہ آپ کیسے منافقوں کو پہچانو گے. خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ ان کو انداز کلام سے پہچان لو. تو وہ ہمارا یہاں موضوع نہیں ہے. تو یہ سارے سمٹمز جب آپ کسی کے اندر دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ سے حسد رکھتا ہے. اب تو میں امید کروں گا کہ آڈینس میں سے کوئی ہمارے سیشن کو انٹریکٹیو بنائے.
پھر ہم جو سوال ہے ان کا فاطمہ سسٹر کا، انشاءاللہ اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، وہ سولوشن پہ بات کر رہے ہیں، اور اس لیے اس پر ہمیں 2 سیشن کرنے ہیں. آج کا سیشن ہے ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ حسد کیا ہے، کیسے ٹریگر ہوتی ہے، کیا اس کے ہارمفل ایفیکٹس ہیں ہم پر اور دوسرے پر. پھر نیکسٹ سیشن میں ہم پھر اس کے سولوشن پہ بات کریں گے کہ ہم کیسے خود کو بچا سکتے ہیں اور کیسے خود بچ سکتے ہیں، سامنے والے کو بچا سکتے ہیں. آپ نے وہ جو بات کہی کہ جو حسد رکھتا ہے وہ بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کر کے آئسولیٹ ہو جاتا ہے اور انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتا ہے وہ اسی میں، یہ کیسے کمپیریزن کر کے اس کو حسد کیسے ڈکلیئر کر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ وہ تو ایسی سوچ چلتی ہے نا کہ سب لوگ کر پا رہے ہیں لیکن مجھ سے نہیں ہو پا رہا. تو اس سوچ سے وہ ہوتی ہے نا، ڈیولپ ہوتی ہے، تو اس کو میں حسد نے کیسے جیسا بولتے کہا ہیں؟ تھا، ہاں کہ صرف کمپیریزن جو ہے وہ حسد نہیں ہے. کمپیریزن میں جب آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کی جو نعمت ہے وہ چھن جائے، ختم ہو جائے، تب وہ حسد بنتا ہے. جب تک آپ اس سے کمپٹیشن کر رہے ہیں وہ سبقت میں آتا ہے. پہلی سٹیج ہے کہ آپ اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں، تو یہ تو تمنا ہوتی ہے، اس کو قرآن نے تمنا کہا ہے کہ کچھ نیک آرزویں ہوتی ہیں کہ اللہ نے کسی کو مال دولت دیا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی اتنا مال دولت دے، میں بھی اس کے جیسا بن جاؤں اور میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں. سیم معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو قرآن کی دولت سے نوازا ہے، وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، آپ بھی آرزو کرو کاش کہ میں بھی اس کے جیسا کروں. یہ ہے آپ کی رشک، اسے رشک بولیں گے، اور یہ جائز ہے. تو یہ نہیں ہے. پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے آگے بڑھ جائیں نیکیوں میں، تو وہ سبقت ہو جاتی ہے، یہ بھی جائز ہے، اور بلکہ اسے کمپٹیشن کہیں گے. اور اس کو اللہ نے پسند کیا ہے، لیکن مورل لیول پر، آخرت کے لیول پر، مطلب جس میں آخرت میں ریوارڈ ملے اس چیز کا. لیکن جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ فلاں سے وہ نعمت چھن جائے، خراب ہو جائے، تب وہ حسد بنتا ہے. تو کمپیریزن میں جب آپ کمپیریزن کمبائنڈ وتھ کہ آپ اس کا برا چاہنے لگیں، تو وہ تب حسد بنتا ہے. اور برا چاہنے کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے لیے میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو بتائیں. آپ جب آبزرو کریں گے تو اس کے اندر یہ سمٹمز دکھائی دیں گے، تب آپ مانیں گے کہ ہاں یہ حاسد ہے. کلیئر ہوا آپ کو؟ نہیں، وہ جو ابھی فی الحال آپ نے سمجھایا وہ بات تو سمجھ آئی، ڈفرینس بٹوین رشک، سبقت اینڈ کمپیریزن اور حسد، یہ تو سمجھ آ گیا. وہ بات ابھی سمجھ نہیں آئی کہ انسان اپنے آپ کو لوگوں سے کمپیئر کر کے آئسولیٹ کر لیتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو ہاں فیس نہیں کر سکتا. جی بالکل، مجھے اندازہ تھا. وہاں پر بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آئسولیشن کمبائنڈ ود ایگریشن. جب تک آپ آئسولیٹ کرتے ہو تو وہ حسد نہیں ہے. لوگوں کے الگ الگ نیچر ہوتے ہیں. تو قرآن کریم میں جو حدیث میں جو تعلیمات آئی ہے وہ دونوں لحاظ سے آئی ہے. جو لوگ سماج میں رہنا چاہتے ہیں، لوگوں سے مل جل کے، ایکسٹروورٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی پروموٹ کیا گیا ہے، انہیں بھی پسند کیا گیا ہے. لیکن جو انٹروورٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کی الگ تعلیمات آئی ہے کہ جو اکیلے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اکیلے جنگل میں نماز پڑھتا ہے، گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں سے کم ملتا ہے، وہ اللہ اس کے بہت قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اسلام نے پروموٹ کیا، دونوں نیچر کو، چاہے آپ انٹروورٹ ہو یا ایکسٹروورٹ ہو یا کوئی ایمبیورٹ ہو، ان تینوں کیفیت کو پسند کیا گیا ہے. لیکن جب آپ آئسولیٹ ہوتے ہو اور آپ کے اندر ایگریشن ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں اگر کسی میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، آئسولیشن کمبائنڈ ود اگریشن، دیٹ از حسد. کیونکہ ایگریشن کس جب آپ قسم لوگ، کا ایگزامپل جی دے سکتے ہاں ایگزامپل میں دیتا ہوں. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتے ہیں، ہے نا، لوگوں سے ملتے جلتے نہیں، سلام دعا نہیں کرتے، گیدرنگ نہیں کرتے. تو یہ انفیریٹی کا ریزن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا وقت بچانا چاہتا ہے. مطلب بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں. اسے لگتا ہے کہ یار وہاں بیٹھ کے کچھ ملتا تو ہے نہیں، فالتو کی بکواس ہوتی ہے، لہٰذا میں الگ بیٹھ کے کوئی ورت کروں، کچھ سیکھوں، کچھ لرن کروں. یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن کبھی نہ کبھی تو کوئی لوگ اس سے ملتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ بالکل 100% کوئی بالکل رہبانی کی طرف چلا گیا ہے، جنگل میں چلا گیا ہے. تو جب بھی کوئی اس سے ملتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق سے پیش آئے، سلام دعا کرے، ملے، بیٹھے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس سے ملتے ہو تو اس کے اندر ایگریشن، ایک غصہ محسوس کرتے ہو، وہ کٹتا ہے آپ سے، اوائڈ کرتا ہے. تو یہ ایگریشن جو ہے یہ اسی بات کی علامت ہے کہ وہ اس کا جو سیلف اسٹیم ہے وہ اتنا کم ہے
کہ اسے لگتا ہے کہ میں لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا تو لوگ میرے اندر کمیاں نکالیں گے، مجھے اور میں دیکھوں گا کہ فلاں جو شخص مجھ سے ملنے آیا ہے وہ مجھ سے بہتر ہے، تو میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. تو یہ حسد ہی تو ہے. ماڈرن سائیکولوجی میں اسے حسد کہا گیا ہے. اس کا ایگزامپل کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے دیکھا ہے ایسے کچھ لوگوں کو کہ وہ محلے میں بستی میں ہوتے ہیں اور لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں، لیکن جب آپ ان سے ملتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ ان کے رویے میں نرمی نہیں ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے. پھر آپ ان سے تھوڑی زیادہ بات کرو گے تو آپ دیکھو گے وہ نگیٹو بولیں گے. جیسے میں نے بہت ساری علامتیں بتائیں، وہ نگیٹو بولیں گے. آپ ان سے بتاؤ گے کہ میرا مقصد یہ ہے، بولے کچھ نہیں ہونے والا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. وہ آپ کو مورل ڈاؤن کر دیں گے، آپ کی کسی بات کی تعریف نہیں کریں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہو کہ بھئی جب تم سماج میں رہ نہیں رہے تو دنیا کے لیے اتنا غصہ کیوں ہے تمہارے اندر؟ دنیا کی صرف برائیاں تم گنا رہے ہو. آج ہم بیٹھتے ہیں کئی محفلوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے بیٹھ کر کمیاں نکال رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر یہ ہے، مسلمانوں کے اندر یہ، مسلمان بہت خراب ہے، بے ایمان ہے، یہ ہے. اور وہ سمٹمس آپ کے اندر بھی موجود ہیں. تو مسلمان سے حسد کر رہا ہے. کیوں؟ وہ جو برائی کر رہا ہے جس شخص کی، اس کو اللہ نے مال دولت دیا ہے، تو اب وہ تو آپ اتنا تو کما نہیں سکتے، تو آپ کیا کرو گے؟ اس کے اندر کمیاں نکالنے شروع کر دو گے کہ ارے وہ حرام کا ہے، 2 نمبر کا ہے، وہ تو اس طرح سے کماتا ہے، وہ تو کپٹی ہے، یہ ہے. تو جب آپ اس سے مل نہیں رہے، اس کے ساتھ نہیں ہو، آئزولیٹ ہو، پھر بھی دنیا کے لیے اتنا غصہ آپ کے اندر. تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ کہتا رہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہوئے، زمانہ ہلاک ہوا، مطلب یہ لوگوں میں یہ کمیاں ہیں، برائیاں ہیں، تو کمیاں خود اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. شاید میں ابھی کچھ حد تک ایڈریس کر پایا ہوں. جی سفورہ بتائیں، کنفیوژن دور ہوا؟ ہاں جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. اوکے، اگر نہیں ہوا تو پھر سے ایڈریس کر سکتے ہیں. ہاں ضروری نہیں ہے، مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ابھی وہاں تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں، لیکن ہم اس چیز میں شیور ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے اگریشن ود آئزولیشن، یہ حسد کی کیٹیگری میں آتا ہے. ہاں ایگریشن کو آپ نے الیبوریٹ کیا نا، تب سمجھ آیا. ہاں اور اس کی بے شمار دلیلیں حدیث میں ملتی ہیں کہ مسلمان کو کوستا ہے. میں نے دیکھا ہے بیٹھ کر بہت سی محفلوں میں. ابھی میں پروفیشنل جیلسی کی بات کرتا ہوں آپ سے، ابھی ہم صرف گھریلو فیملی کی بات کر رہے ہیں. ایک پروفیشنل جیلسی ہے. پروفیشنل جیلسی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی مولوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر آپ کسی بریلویوں کے جو اعلیٰ حضرت ہیں ان کی کسی اچھی بات کی تعریف کرنے لگے، وہ اسے برداشت نہیں ہوگی، وہ اس میں کمیاں وغیرہ نکالنا شروع کر دے گا. یہ پروفیشنل جیلسی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے مسلک کی بات کرو. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں آج مسلمانوں میں. لوگ دوسروں میں کمی اس لیے نہیں نکالتے کہ ان کے اندر باقی کمیاں موجود ہوتی ہیں، بلکہ اس لیے نکالتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے وہ آگے ہیں ان سے. تو یہاں وہ اپنے اس ایموشنز کو بیلنس کرتے ہیں ان کے اندر کمیاں نکال کر. تو جو شخص سماج کے درمیان میں رہتا ہے، بیچ میں رہتا ہے، وہ کمیاں بتائے تو اسے کہیں گے پریکٹیکل مین ہے. جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے تھے، ایک شخص آیا تو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جو شخص آ رہا ہے یہ اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے. اور پھر جب وہ آیا تو حضور نے اس سے بہت اچھے اخلاق سے بات چیت کری، پھر وہ چلا گیا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ تو اس کی اتنی برائی بتا رہے تھے کہ یہ بد اخلاق انسان ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ اتنا اچھے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب فاسق جو ہوتا ہے اس کی غیبت نہیں ہوتی، فاسق کی برائی آپ بتا سکتے ہیں. تو جو مسلمان کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، آپ ان کی برائیاں بیان کر رہے ہو، یہ غلط نہیں ہے، یہ تو ضروری ہے لوگوں کو آگاہ کرو. لیکن جس کے عیب ابھی سماج کو نہیں پتا کہ وہ کیا گناہ کر رہا ہے، اگر آپ 4 لوگوں میں بیٹھ کے اس کی کمیاں نکال رہے ہو کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ برائی ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر حسد کا فیکٹر موجود ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا سماج میں، آپ اس برائی کو لوگوں میں بیان کر رہے ہو، تو کہیں نہ کہیں آپ حسد رکھتے ہو اس چیز سے. وہ کہیں نہ کہیں کسی لحاظ سے آپ سے آگے ہے، یا تو اس کی کار جو ہے آپ کی کار سے زیادہ لمبی ہے، وہ کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے. جی ثانیہ آگے بڑھتے ہیں. جی زین فاطمہ کا کوشچن ہے، آؤٹ آف ٹاپنگ دا کوشچن. اوکے، اپنے حسد والوں کو آئیڈینٹیفیکیشن میں ایک پوائنٹ کہی، حسد والا آپ کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا. پریزنگ اینڈ اپریشیشن از اے ڈفرنٹ. If it is the same, then isn't there a hadith be aware of praising one another, for it is lurking?
لاسٹ میں کیا ہے؟ بیویئر آف پریزنگ اینڈ انادر اور اٹ از سلاٹرنگ. کاٹنا. سلاٹرنگ سے کیا مطلب؟ ان کا کہنا ہے کہ ذبح کرنا. اوکے. ذبح. Same then. آپ ان کے سوال کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے؟ لاسٹ والا پوائنٹ مجھے کلیئر نہیں ہو رہا. اوکے شیئر. اچھا آپ نے کہا نا کہ کوئی پریز نہ کرے، کوئی اپریشیٹ نہیں کرے، تو ایسا نہیں آتا ہے کہ حدیث میں کہ ایک دوسرے کے سامنے پریز نہیں کرنا؟ اچھا ٹھیک ہے اب میں سمجھ گیا. ہاں جیسے حدیث میں آیا ہے کہ اپنے بھائی کی جو ہے وہ سامنے تعریف مت کرو. اور ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی جسم کی تعریف کی تھی کہ اللہ نے تو آپ کو بہت خوبصورت جسم دیا ہے، تو وہ تبھی بے ہوش ہو کے گر گئے. طب نبوی میں ہے یہ واقعہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنے بھائی کی گردن مار دی، سامنے تعریف کیوں کر رہا ہے؟ تو دیکھیے فرق ہے. فرق کیا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ حسد جو ہے وہ آپ کی اڈ سے ریلیٹ کرتی ہے. جو اڈ یعنی انسٹنکٹ ہوتی ہے، اینیمل انسٹنکٹ، حسد وہاں سے آتی ہے. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح دی ہے، مورالٹی دی ہے انسان کو. تو جب آپ کسی انسان کی اس کا جسم ہے، اس کا مال ہے، کسی ایسی چیز کی تعریف کر رہے ہو، ہے نا، تو یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ کسی کی اس چیز کی تعریف کر رہے ہو کہ ہاں اس کے اندر اپریشیشن، جیسے نیکیاں ہیں اس کے اندر یا کوئی اچھی بات ہے اس کے اندر، تو اگر آپ اسے اپریشیٹ نہیں کرو گے کہ آپ کے اندر یہ بات بہت اچھی ہے، آپ کے اندر یہ بہت عادت بہت اچھی ہے کہ آپ بہت بات کو پولائٹ طریقے سے کرتے ہو، تو یہ چیز جو ہے یہ اس میں نہیں آئے گی. اگر آپ کسی کی فلیٹرنگ کر رہے ہو، ہے نا، جب باس کی لوگ کرتے ہیں، یا کسی کے مال کی تعریف کر رہے ہو، تو یہ الگ چلی جائے گی، یہ اس کی چاپلوسی میں چلا جائے گا. لیکن آپ مورل لیول پر کسی کی تعریف کر رہے ہو کہ آپ کے اندر یہ مورالٹی ہے، تو وہ جو ہے وہ اس میں مطلب وہ حدیث کے اس کانٹیکس میں نہیں آئے گی جس میں ممانعت کی گئی ہے کہ اپنے ساتھی کی آپ تعریف نہ کرو. اچھی باتوں کی تو تعریف آپ کر سکتے ہو تاکہ اسے آگے بڑھنے میں ہیلپ ملے، وہ اس کو اور زیادہ امپروو کرے. لیکن آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ پریز اور اپریشیشن میں فرق ہے. میرے یہاں پر مراد جو تھا وہ اپریشیشن تھا، کہ اپریشیشن ضرور کرنا چاہیے. اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ آپ دیکھو کہ ہمیشہ ہی آپ کے اندر کمی نکالتا ہے. یہ ساری علامتیں ہیں، آپ کسی ایک علامت سے سامنے والے کے اوپر حسد کا سٹیمپ نہیں لگا سکتے. قرآن کریم علامتیں بیان کرتا ہے، صرف علامت کا یہ پکا پروف نہیں ہوتا. وہ اگر آپ علامتیں دیکھ رہے ہو تو دیٹ از ناٹ پروف کہ اس کے اندر حسد ہے. لیکن جتنا علم آپ کے اندر موجود ہوگا اتنا زیادہ آپ اینالائز کر پاؤ گے سامنے والوں کو، کہ یہ علامت بھی دیکھ لی، یہ علامت بھی دیکھ لی، یہ بھی کڑیے سے کڑیاں ملاؤ گے تب آپ کو ہوگا کہ ہاں اسے پکا حسد ہے. ایک دو علامت پر اگر ہم بات کریں تو ضروری نہیں کہ وہ حسد ہو. اور آپ پروف تو آپ لے نہیں سکتے جب تک کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے پر آمادہ نہ ہو جائے. جب تک تو ساری چیزیں صرف اینالیسس کے اندر ہے. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ ہمیشہ ہی کمیاں نکالتا ہے. ایک ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار یہ ہمیشہ ہی کمیاں نکالتا ہے، کبھی تو بھائی میرے اندر کوئی تو اچھی بات ہوگی. ایک لفظ تو جھوٹے کچھ سچ بول دے، کچھ پوائنٹ کی تعریف کر دے. تو جب آپ یہ دیکھیں کہ ہے ہی نہیں تو سمجھ لو وہ حسد ہے. یہ ہمارا مطلب تھا کہنے کا. اس میں ایکسکلوڈیڈ ہے وہ تمام تعریفیں جو حدیث میں آئی ہیں کہ اپنے کسی بھائی کی وہ اس طرح سے تعریف مت کرو، اس کی کسی ایسی چیز کی جس سے اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، یا وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے اس چیز پر، آگے نہ بڑھے. تو یہ ساری چیزیں ایکسکلوڈیڈ ہیں. Yeah. Caesarean, got it? Okay. استاد آپ نے پروفیشن جیلسی کی بات کی تھی نا، تو اس سے ایک کوشچن ہے کہ کیا دیسوں کے بیچ ڈیولپمنٹ کے کمپٹیشن میں پیدا ہونے والی جیلسی اور کریب مینٹلٹی کے نیگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ 3 کیٹیگری میں نے بتائی تھی آپ کو. ایک رشک ہے، ایک کمپٹیشن ہے یعنی سبقت ہے، اور تیسری حسد ہے. تو جہاں تک کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن ہمیشہ ہیلدی ہوتا ہے جب تک آپ برابر والے کو نقصان نہ پہنچانا چاہیں. تو یہ جو کنٹریز کے بیچ میں ہوتا ہے یہ کمپٹیشن تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہاں پر حسد بھی ہوتی ہے.
وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے دیش کا نقصان ہو. تو کیونکہ کمپٹیشن بھی ہے اس لیے جو ہے دیش ترقی کرتے ہیں, لیکن حسد ہوتی ہے تو حسد کی وجہ سے پھر وہ نقصان بھی سامنے آتے ہیں. جیسے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے تو ہندوستان کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خوش ہوتے ہیں, اسرائیل کی تعریف کرتے ہیں, بہت طاقتور ہے, اور فلسطین کی جو دکھ ہے, درد ہے, اس کو سامنے نہیں رکھتے. تو کیوں؟ کیونکہ وہاں پر مسلمان ہیں سارے, اور انہیں یہاں انڈیا میں رہ کر مسلمانوں سے حسد ہے. تو اپنے حسد کو کیسے وہ کیسے بیلنس کریں, مطلب کیسے نکالیں اپنے حسد کو؟ تو وہاں مسلمان مر رہا ہے, یہاں بھی مسلمان ہے, یہاں کے مسلمان سے ہمیں حسد ہے, وہاں مسلمان مر رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مورل ڈکے ہوتا ہے. مورل ڈکے ہوتا ہے تو وہ یہاں کے مسلمان جو ہوں گے ان کو پتا چلے گا, لو یار یہ مطلب اسرائیل کو بلا وجہ سپورٹ کر رہا ہے, جبکہ اسرائیل انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا, کوئی دھن دولت نہیں دے رہا, کیونکہ اسرائیل جو مسلمان کو وہاں مار رہا ہے. تو یہاں سے جو مورل ڈکے ہوتا ہے اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. پھر یہ کنڈیشن جو ہے پھر آپس میں انتشار پیدا کرتی ہیں دو قوموں کے بیچ میں. ایک آفس میں ہم بیٹھے ہیں, ایک بار کیا ہوا کہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا تھا, تو ہمارا ایک نان مسلم بھائی جو ہے وہ اسرائیل کی تعریف کرنے لگا, ارے بہت طاقتور دیش ہے, دنیا میں پہلے نمبر کی آرمی ہے اس کی, اور یہ ہے, اور ان کو تو ایسا سبق سکھائیں گے. میں نے اس سے پوچھا کہ اسرائیل تمہیں کیا فائدہ پہنچا رہا ہے, ایک تو مجھے یہ بتا دو, اور فلسطینیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, تم یہ بتاؤ. یعنی بھارت کا فلسطینیوں نے کیا کبھی کوئی نقصان پہنچایا ہے سوشل لیول پر, پولیٹیکل لیول پر, یا بھارت کا اور فلسطین کا ریلیشن کبھی خراب رہا ہے, یا تو یہ بتاؤ. تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ان کے ساتھ ہونا چاہیے. پاکستان کی آپ بات کرتے ہو سمجھ میں آتی ہے, لیکن فلسطین کے بارے میں آپ کیوں, اور جو یہودی ہیں انہوں نے آپ کو کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ تو وہ حسد ہے اندر موجود. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ان دو لوگوں کے بیچ میں انتشار پیدا ہوتا ہے, اور یہ صرف انڈیویجل لیول پر نہیں ہے, پھر اس سے ہندو مسلمان کے بیچ میں کھائی بنتی ہے. تو حسد کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. گورا کالے کی لڑائی چلتی ہے امریکہ میں, کہ وہاں کمپٹیشن بھی ہے, پیریلل میں حسد بھی چل رہی ہے, لیکن اگر پیور اس سے صرف فائدہ ہی فائدہ وجود میں آئے گا. جیسے میں نے ہسٹوریکل ایگزامپل آئسن لارسا کنٹری کا دیا تھا, سٹی اسٹیٹ کا دیا تھا, اور اگر میں یہاں دوں تو آپ دیکھ لیجئے انڈیا اور امریکہ. انڈیا اور امریکہ جو ہے یہ آپس میں کوئی دشمن نہیں ہے, تو ان میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, اور امریکہ کو کچھ اپنے فائدے ہوتے ہیں, انڈیا کو کچھ اپنے فائدے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ترقی کر رہا ہے, یا کوئی بھی دیش ہے. لیکن امریکہ اور رشیا کی بات کریں تو یہ دشمن ہے آپس میں, ان میں حسد بھی موجود ہے. تو کئی بار یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ بھی ہوتی ہیں, کئی بار دو چیزیں موجود ہوتی ہیں, کئی بار ایک سنگل چیز ہوتی ہے, ڈیپینڈ کرتی ہے سچویشن پر. اوکے, میرا یہ آنسر نہیں دیا, جیلسی اور انوی میں ڈفرنس. اور ایک اور ہے, کیا تھا, حسد اور بغض میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم میں حسد کے لیے الفاظ الگ آئے ہیں اور بغض کے لیے الگ آئے ہیں. قرآن کریم میں جہاں جہاں بغض کا لفظ آیا ہے ساتھ میں عداوت کا لفظ بھی آیا ہے, یعنی دشمنی کا, عداوت والبغضا, عداوت والبغضا. تو پتہ یہ چلا کہ جو بغض ہوتی ہے وہ تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کی کسی سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے, تو پھر آپ اس سے بغض کرنے لگتے ہیں. بغض کا مطلب ہوتا ہے نفرت, آپ کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے, اس کی شکل سے, اس کے ہر ایٹریبیوٹ سے, ہر ٹریٹ سے آپ کو اس کی نفرت ہونے لگتی ہے. حسد جو ہوتی ہے وہ کمپیریزن اور پلس برا چاہنا اس کا دوسرے کا, تب پیدا ہوتی ہے. حسد ہمیشہ آپ اپنے سے بڑے ہوئے انسان سے کریں گے جو آپ سے زیادہ ہے, علم میں, دولت میں, کسی بھی چیز میں. لیکن جو بغض ہوتی ہے وہ آپ اپنے سے کم تر آدمی سے بھی کر سکتے ہیں, اپنے سے زیادہ سے بھی کر سکتے ہیں, اپنے برابر سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک کاز ہونا ضروری ہے. کیا؟ دشمنی. آپ کا وہ کسی نہ کسی لحاظ سے دشمن ہو, یہ ایک کاز ہوتا ہے. اور دوسرا کاز یہ ہوتا ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے. فار این ایگزامپل, امیر لوگ جو ہیں غریبوں سے بغض کرتے ہیں, بہت سے امیر, کہ یہ پرانے جنم کے پاپی ہیں, یہ گندے ہوتے ہیں, اس نے میرا یہ کام خراب کر دیا, اس نے فرش پر پیر رکھ دیے. تو وہ دشمنی جو ہے وہ امیر غریب کی دشمنی ویسے تو ظاہر طور پر نہیں ہوتی, لیکن امیر اور غریب کی آپس میں ایک دشمنی ہے. امیر ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کو ایکسپلوئٹ کریں, انہیں زیادہ ٹائم پر انہیں سیلری نہ دے, انہیں اتنے پیسے نہ دے کہ کل کوئی ان کے گھر پر کام پر نہیں آئے. پریشان رکھتے ہیں مزدوروں کو, ان کے تھوڑے تھوڑے پیسے ٹانگ کر رکھتے ہیں, لٹکا کر رکھتے ہیں, سیلری ٹائم پر نہیں دیتے, 15 دن بعد دیتے ہیں, تاکہ یہ ان کے ساتھ ان کے لیے کام کرتے رہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں ایک دشمنی ہے جو امیر اور غریب کے درمیان میں چل رہی ہے.
تو یہ چیز ایک بغض پیدا کرتی ہے. یہ اپنے سے کمتر آدمی سے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے سے زیادہ تر سے بھی. اور یہ کئی بار بلا وجہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی نے کوئی محفل میں کوئی بات کہی ہے اور بس آپ کو اس کی بات اچھی نہیں لگی اور آپ کہتے ہو بس اس کی مجھے شکل پسند نہیں ہے. آپ اس کے ریزن کو ایکسپریس نہیں کر پا رہے کہ ریزن کیا ہے, بس آپ کو شکل پسند نہیں ہے, جبکہ کہیں نہ کہیں کوئی ریزن ہوگا انکانشیس لیول پر. لیکن حسد ہمیشہ آپ اپنے سے جو زیادہ رکھتا ہے آپ سے, اس سے آپ کو حسد ہوگی. حسد اور بغض میں یہ فرق ہے. اور جو یہودی اور مسلمان ہیں ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے حسد بھی کہا ہے کہ انہیں حسد بھی ہے, اور حسد کے ساتھ ساتھ بغض بھی ہے, عداوت بھی ہے. تینوں چیزیں یہاں آ کر جمع ہو جاتی ہیں. اوکے, تو جیلسی زیادہ پرسنل انسیکیورٹی سے ہوتی ہے یا دوسروں کی چیزوں پہ چاہنے کی وجہ سے؟ دونوں چیزیں. انسان جب خود پہلے سے ہی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اندر حسد آسانی سے حاوی ہو جاتی ہے. یہ حسد کا جو وائرس ہے, یہ اس کے لیے انسان کی امیونٹی اچھی ہونی چاہیے. امیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکر گزار ہو اور صبر کرنے والا ہو. وہ اپنے اطمینان کو, سیٹسفیکشن کو بنا کر رکھے لائف میں, چیزوں کو ریزالو کرتا ہوئے آگے بڑھے, محاسبہ, مراقبہ, مجادلہ یہ کرتے ہوئے آگے چلے, تو اسے جو ہے وہ حسد کے وائرس سے بچا رہتا ہے. لیکن جو انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے, حسد اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. احساس کمتری کا شکار وہی شخص ہوتا ہے جو کمپیریزن کرتا ہے اپنے آپ کا دوسروں سے. تو یہاں تک یہ حسد نہیں ہوتی, لیکن جب وہ اس کا برا چاہنے لگتا ہے تو پھر یہ حسد سمجھ لو اس کے اندر آ چکی ہے. جی تو حسد جو ہے وہ خالی انسیکیورٹی نہیں ہے, بلکہ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ احساس کمتری اس کے اندر پہلے سے موجود ہے. اچھا, some questions regarding the historical. تو ہسٹری میں ریلیجیس کنفلکٹ جیسے جیوز اور مسلم یا امیہ یا بنی ہاشم کے بیچ جیلسی کا کیا رول تھا؟ حسد اگر آپ اس کو بالکل ہسٹوریکل لیں تو سب سے پہلے تو آدم اور ابلیس کے درمیان حسد پیدا ہوئی. جی ابلیس نے کہا کہ تو نے اسے بنایا خاک سے اور مجھے بنایا آگ سے, تو میں اس سے بہتر ہوں, آئی ایم بیٹر, لیکن تو اسے بہتری کا تاج تو اس کو پہنا رہا ہے. تو حسد اس کے اندر پیدا ہوئی. جب زمین پر وہ اترے آدم علیہ السلام تو ان کے دو بیٹوں کے درمیان حسد پیدا ہوئی کہ اللہ نے ایک کی نیاز قبول کی, میری کیوں نہیں کی قبول, مجھ میں کیا کمی ہے. تو اس نے قتل کر دیا. جیسے یہاں یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا, وہاں اس نے قتل کر دیا حابیل نے قابیل کو. تو پھر آگے بڑھتے ہیں تو جیوز اینڈ مسلمز کے بیچ, پہلے جیوز اینڈ کرسچن کے بیچ میں حسد پیدا ہوئی, جس کی وجہ سے جیوز نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا دعویٰ کیا. بعد میں جو ہے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اور مسلمانوں کے بیچ میں حسد پیدا ہوگی, جس کو اللہ نے قرآن میں بالکل اسپیسیفائی کیا کہ حسد ہے انہیں اس بات کی کہ اللہ نے پیغمبر بھیج دیا, اپنی نعمت بھیج دی دوسرے شجرے میں, یہ برداشت نہیں کر پائے. پھر اگر آگے بڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت تھی اس میں یہ دو ڈائنیسٹی تھیں, ایک امید بنو امیہ اور ایک بنو ہاشم. ان میں پہلے کمپٹیشن چلا آ رہا تھا, یہ نیکیاں کرتے تھے وہ ان سے زیادہ نیکیاں کرتے تھے, یہ کھانا کھلاتے تھے غریبوں کو, یہ ان سے زیادہ کھلاتے تھے. لیکن جب خلافت ہاتھ میں آ گئی بنو ہاشم کے تو ساتھ میں حسد پیدا ہو گئی. اور حسد کو آپ صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری کی شریف کی حدیث ہیں جس میں آپ دیکھو گے کہ اللہ کے رسول کے ممبر پہ سے یہ جو بنو ہاشم کے لوگ تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا. جمعوں کے خطبوں میں انہیں برا کہا جاتا تھا, ان کے اندر کمیاں نکالی جاتی تھی. تو وہ جو کمیاں نکالی جا رہی ہیں, جو برائی کی جا رہی ہے, اور جو ان سے خلافت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے, یہ سب حسد تھی. تو یہاں دو خاندانوں کے بیچ میں حسد پیدا ہو گئی. اور پھر اب آگے اگر بڑھ کر آتے ہیں تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو پورا کمپٹیشن ہے دنیا میں جو چل رہا ہے, وہ کہیں نہ کہیں ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان کے اندر حسد پیدا کر دیتی ہے. کہ کریئر کی بات ہے کہ فلاں کا بیٹا تو بہت آگے بڑھ گیا, اس نے تو بہت ترقی کر لی, اس کی سیلری اتنی ہے, یہ حسد پیدا کرتی ہے. بزنس میں لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. تو کہاں تک بچ سکتے ہیں؟ پھر پروفیشنل دیکھ لیے, جو پروفیشنل جیلسی ہے, مسلک سنی شیعہ, یہ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو, بنو امیہ بنو ہاشم. اس کے آگے چلتے ہیں تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث, ان میں پروفیشنل جیلسی ہے کہ اگر ہم اس مسلک کی بات مان لیں گے تو ہمارا مسلک ڈاؤن ہو جائے گا, ہمارا پروفیشن جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا. یہ پروفیشنل جیلسی ہے.
میٹریل کو لے کر ہوتی ہے, دولت کو لے کر ہوتی ہے, لیکن ساتھ میں مسلکوں کو لے کر ہوتی ہے. ریلیجیس ڈومیننس چاہتے ہیں, ہر مسلک چاہتا ہے کہ خلافت قائم ہو تو اس کا مسلک ہو وہاں پر. لوگ جو ہے اس مسلک کو زیادہ ترجیح دیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اوکے, سو جو جیلسی ہوتی ہے وہ اینمیٹی اور ہیٹریٹ کو فار ایور کیسے سسٹین کر سکتی ہے؟ اور کئی لوگوں تو میں نے دیکھا موت تک کے لیے. تھوڑا اور ایکسپلین کریں, کیا ہے آپ کا سوال؟ جو حسد کرتے ہیں, یعنی کہ بہت زیادہ ہے, اور ان میں ایک دشمنی, ایک نفرت ہو جاتی ہے اس بندے سے جو موت تک رہتی ہے. تو اس میں مطلب ایسا کیا ہے کہ وہ ایک دم موت تک رہتی ہے اس بندے سے اور مر بھی جاتا ہے وہ بندہ, وہ سسٹین کیسے کر؟ کبھی وہ مطلب اس کو ایسا نہیں لگتا یار اب بس رہنا چاہیے, بس کر دینا چاہیے؟ کیا اللہ وہ تعالیٰ نے یہودی جی کیا وہ انکریز ہوتے رہتی ہے؟ ہاں, وہ انکریز ہوتی رہتی ہے. واقعی اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان میں قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دی ہے. قیامت تک کے لیے الی یوم القیامہ. یہاں میرا بھی ایک سوال بنتا ہے جو ٹاپک سے ہٹ کے ہے. قرآن کریم میں بالکل صاف آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان میں عداوت والبغضاء الی یوم القیامہ, قیامت تک کے لیے حسد اور بغض ڈال دیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. امریکہ سے آتا ہے, یہ کون ہے امریکہ کا جو پریسیڈنٹ ہے, وہ آ کر سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو فلسطین کے معاملے میں, ریکگنائز کرتا ہے اسرائیل کو. تو یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان میں قیامت تک کے لیے ہم نے دشمنی ڈال دی, اور ہم دیکھ رہے ہیں ہاں یہ دوست بنے ہوئے. بہرحال یہ ٹاپک سے ہٹ کر سوال ہے, اسے کسی اور سیشن میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت تک ہم ڈال دیتے ہیں. اس کی وجہ قرآن نے ویسے شرک بتائی ہے کہ ان لوگوں نے شرک کیا اور یشوع مسیح کو قتل کرنے کی کوشش کی. تو اب اس چیز کو ہم ان کے لیے قیامت تک کے لیے ان کی دشمنی بنا دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب اب دیکھیے جو یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا قصہ ہے وہ تو ختم ہو گیا, ان کے درمیان جو حسد تھی وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام معاف کر دیتے ہیں, تو اس لیے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور وہ جو حسد تھی ان کی, حالانکہ وہ بھی انہیں کرمنل ایکٹیویٹی کی طرف لے کر چلی گئی تھی. وہ تو قتل کرنے ہی والے تھے جیسا حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا, لیکن قتل ہوا نہیں اور بھائیوں کا معاملہ تھا. تو یہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق دکھائے کہ انہوں نے معاف کر دیا ان کو. تو معاف کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. سنی شیعوں کو معاف نہیں کریں گے, شیعہ سنی کو معاف نہیں کریں گے, دیوبندی بریلوی کو معاف نہیں کریں گے, بریلوی دیوبندی کو معاف نہیں کریں گے. تو معاف نہیں ہوتی تو یہ بغض رہتی ہے. معافی کا جذبہ اگر لوگوں میں پیدا ہو ایک دوسرے کو, اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اس کے ساتھ اور اچھا سلوک کرو. کوئی آپ سے حسد کرتا ہے, یہ سولوشن میں آئیں گے یہ سارے جو ریمیڈیز ہیں, تو آپ اس کے ساتھ تھوڑا اور محبت والا سلوک کرو تو آپ دیکھو گے کہ وہ آپ کا دوست بن جائے گا. تو حسد کو ٹیکل کرنا اتنا آسان بھی ہے کہ جو انسان زیادہ اللہ تعالیٰ نے اسے فضل دیا ہے اس کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ اس شخص کی جو اس کا بھائی ہے, قریبی ہے, اور اس نے محسوس کر لیا کہ حسد کرتا ہے, اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر یہ کام کر جائے. لیکن جن لوگوں کے اندر سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوتا اللہ کی نعمت پر کہ میں تو اللہ سے ہی خوش نہیں ہوں, اللہ کے فیصلے پر ہی خوش نہیں ہوں, تو اللہ تو فرماتا ہے کہ اس کو تو ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں ظلم, کیونکہ تم اللہ پر آبجیکشن کر رہے ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, اس کے ساتھ کیوں نہیں کیا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے, نیت کا معاملہ ہے اس میں. اچھا, آپ نے انتشار بولا, سفورہ نے پوچھا انتشار مطلب؟ انتشار کا مطلب ہوتا ہے کنفلکٹ. ایک طرح سے لوگ منتشر ہو گئے, الگ الگ ہو گئے, آپس میں لڑ پڑے. لوگوں میں یونٹی کا اپوزٹ ہے. اب دیکھتے نہیں ہم, ہوتا گھریلو لیول پر دیکھیں, ایک بے اطمینانی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا آگے بڑھ گیا, فلاں سے لڑکی, عورتوں میں ہم دیکھتے ہیں فلاں سہیلی کا شوہر اسے کتنی شاپنگ کراتا ہے, یہ رکھتے ہیں تو اسے کتنا, وہ اتنا گولڈ پہنے رہتی ہے ہمیشہ. یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں, شوہر بیوی کا ایک دوسرے سے کمپیریزن کرنا, شوہر کسی اور اس کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ کتنے سلیقے سے طریقے سے رہتی ہے, ادھر بیوی وہ تعریف کر رہی کہ دیکھو وہ کتنے اچھے سے اس کو رکھتا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں ہوتا کیا ہے نا کہ ہمارے اندر جیلسی ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو لے کر. تو اب اس جیلسی جو ہوتی ہے ہم اس کو کہاں نکال لیں اپنی,
تو ان آرگیومنٹس میں ہم نکالتے ہیں جو illogical ہوتے ہیں. کمپیریزن جو ہم کرتے ہیں ان خاص چیزوں کو کر لیتے ہیں, اور جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں, میں نے جیسے کہا تھا کہ ہمیشہ نیگیٹو چیزیں سامنے رہتی ہیں, پازیٹیو سامنے نہیں ہوتی, تو وہ آدمی حسد کا شکار ہوتا ہے. میرا ایک کوشچن ہے, جی. اگر مجھے حسد ہو رہا ہے کسی سے, مجھے فیل ہو گیا ہے کہ مجھے کسی سے حسد ہو رہا ہے, اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں گناہ میں گرفتار ہو جاؤں گے, اور اس وجہ سے میں نے اس انسان سے انٹریکشن پورا کمپلیٹلی کٹ آف کر دیا, سو دیٹ مجھے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہی نہ ملے تاکہ مجھے حسد نہ ہو اور میں گناہ میں گرفتار نہ ہوں, تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے اپنے اندر کے حسد کو ڈیل کرنے کا؟ ہاں بالکل ہے. انسان ایک دن میں جو ہے حسد کے وائرس کو اپنے اندر سے نہیں نکال سکتا. انسان گریجولی ترقی کرتا ہے, سیکھتا ہے, لیکن اگر وہ یہ چیز یوز کرتا ہے کہ وہ اوائڈ کرے ہر اس چیز کو جس سے اس کے اندر حسد پیدا ہو, تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ اپنے اوپر کام کرتا رہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے اندھیرا نہیں ہو جاتا. ہمیں اپنے اندر وہ پرسنالٹی کے اندر وہ چیز کو انسٹال کرنا پڑے گا کہ ہم کہیں بھی کسی بھی سچویشن میں سیٹسفائیڈ رہ سکیں, کسی کو دیکھ کر ہمارے اندر حسد پیدا نہ ہو. اپنے ایمان کو اس لیول تک لے کر ہمیں جانے کی ضرورت رہے گی, لیکن ایٹ اے ٹائم ایسے بہت سارے ایگزامپل ملتے ہیں حدیث سے کہ آپ اگر کسی چیز کو نہیں کر پا رہے ہو برداشت, تو آپ یہ ریمیڈی یوز کر سکتے ہو, آپ اس سچویشن کو اوائڈ کرو جو آپ کو اس حسد کی مشکل میں ڈالتی ہے, بغض کی مشکل میں ڈالتی ہے. اس انسان کا سامنا کم کرو. بس یہ ہے کہ جو آپ کا عید بقرعید ایسے موقع ہوتے ہیں, کم سے کم ان میں, اور وہ سامنے مل جائے تو سلام دعا, اتنا تو لمیٹڈ ہمیں رکھنا پڑے گا, کیونکہ ہر انسان اگر یہ کرنے لگے گا تو پھر یہ ریزالو نہیں ہوگی. تو لمیٹڈ کر دیں اپنا ملنا جلنا. ابھی میرے سامنے ذہن میں کوئی ایگزامپل نہیں آ رہا ہے, لیکن انشاءاللہ میں اس کو کوڈ کر دوں گا گروپ کے اندر کہ اس کی گنجائش ہمیں کس طرح سے ملتی ہے. حسد کو ریزالو کرنا پڑتا ہے. اس کے جب ہم سولوشن پہ بات کریں گے نا, تو ہم پھر اس پر بات کریں گے ڈیٹیل میں کہ اس کو ریزالو کیسا کرنا ہے. یہ صرف یہ آنکھ بند کرنے سے ختم نہیں ہو جاتی. اصل میں کیا نا, جیسے میں نے بتایا کہ 3 لیول ہیں انسان کے, کانشیس, سب کانشیس. ایک سب سے اوپر ٹاپ پر کانشیس ہوتا ہے, پھر اس سے نیچے والی لیئر ہوتی ہے سب کانشیس, اور سب سے باٹم والی لیئر ہوتی ہے انکانشیس. یہ جو بیماریاں موجود ہوتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حسد جو پیدا ہوتی ہے وہ انسان کی اڈ کے اندر ہوتی ہے. جیسے جانوروں میں کیا ہوتا ہے, وہ ڈومیننس چاہتے ہیں, تو یہ بھی ایک اندھی ایک خواہش ہوتی ہے کسی کو دبانے کی, سپریس کرنے کی. اور آج ہم جانتے ہیں, جو سیگمنڈ فرائڈ نے جو اس پر اسٹڈی کیا ہے, اس نے بتایا کہ ہمارے انکانشیس مائنڈ میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دبا دیا گیا ہے, جنہیں سپریس کر دیا گیا. تو اس کا جو سولوشن ملے گا یہ وہیں سے ہمیں ملے گا کہ ہمیں ریزالو کرنا پڑے گا اس چیز کو یاد کر کے کہ میرے اندر یہ حسد پیدا کیوں ہوئی, کہ وہ مجھ سے کس لحاظ سے کرو, محاسبہ کرو, تو انشاءاللہ. آواز بریک ہو رہی ہے. اچھا, تو بس میں اتنا ہی کہہ رہا تھا باٹم لائن کہ ہمیں اس کو ریزالو کرنا پڑے گا, کیونکہ حسد جو ہوتی ہے ہمارے کئی بار انکانشیس لیول پر چلی جاتی ہے کہ ہمیں خود کو نہیں پتا ہوتا. کانشیس لیول پر ہمیں پتا نہیں ہوتا, سب کانشیس لیول پر بھی ہمیں پتا نہیں ہوتا, لیکن ہماری بعض ایکٹیویٹی سے, بعض ہمارے فوبیا سے, مان لیجیے کسی کو دیکھ کر ہم نے تھوڑا سا ہم انسیکیور فیل کر رہے ہیں, نروس فیل کر رہے ہیں کہ وہ بھی آ گیا ہے یہاں مہمان بن کر, اور وہ اچھے گیٹ اپ میں ہے, اچھے اس میں ہے, میں ابھی اتنی ترقی پر پہنچا نہیں ہوں, یا میرے پاس, مطلب عورتوں کا دیکھو تو وہ کمپیریزن کر سکتی ہیں گولڈ کا وغیرہ کا, تو ان کا اسٹیٹس ہائی ہے, ان کا گھر اچھا, میرا نہیں ہے. تو اب وہ جب سامنے آ پائے گا تو آپ جو ہے تھوڑا نروس یا بچنے کی فیل کر رہے ہیں. تو میں اس کو حسد نہیں کہہ رہا اس لیول کو, لیکن آپ کے اندر وہ انکانشیس لیول پر وہ انسیکیورٹی ہے, اگر وہ سامنے نہیں آتے تو آپ فیل نہیں کرتے. تو اس کو ریزالو کرنا پڑے گا ایٹ اے ٹائم, اس کو اوائڈ کرو, اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں, اس سچویشن کو اوائڈ کریں, لیکن دھیرے دھیرے اپنے آپ پر کام کریں, ریزالو کریں, محاسبہ کریں. محاسبہ کرتے 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 ہم دیکھیں گے کہ ہمیں آپ کہیں پر بھی لے جاؤ, ہمیں فرق نہیں پڑے گا. لیکن پوری جڑ سے اس چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا. کوئی ایک عالم جو ہے وہ بہت بڑی لیول پر پہنچ گیا ہے, اور اس بڑے لیول پر جا کر آپ کسی اور کی تعریف کرو تو ایٹ اے ٹائم اس کے اندر بھی پیدا ہوگی, لیکن وہ آرٹ سیکھ چکا ہے کہ اب مجھے اس کو کیسے ٹیگل کرنا ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے حکمت اسے سکھا دی ہے, تو اپنے اوپر کام کرنا ہے.
جی بہن. جی گاٹ اٹ زرین. میرا کوشچن تھا کہ اس کے مینٹل افیکٹس بھی ہوتے ہیں کیا؟ ہاں بالکل. جو انسان کے اندر، جیسے میں نے فوبیا کہا، فوبیا کسی سچویشن پر نروس ہو جانا، یا پھر اینزائٹی ہے ایک چیز کو جب بار بار آپ سوچو گے کہ وہ مجھ سے آگے ہے، وہ زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کے پاس زیادہ ہے. ابھی ہوا کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جگہ کیا ہوا کہ ہماری وائف نے ایک پڑوسی کو جو ہے ایک سوٹ دکھا دیا اپنا لا کر، اور میں نے پھر شام میں 1-2 دن بعد دیکھا کہ ان کے گھر میں جھگڑا چل رہا ہے. کیا مسئلہ ہے، کیا جھگڑا؟ میں بھائی وہاں پر گیا، انہوں نے بلایا، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ شوہر کہیں جاب کرتے تھے ان کے پڑوسی کے، اور وہ جاب چھوڑ کر آ گئے تھے. سچویشن ایسی تھی کیونکہ وہ جاب انہیں پسند نہیں تھی. اب ادھر جو ان کی بیوی ہیں وہ دیکھ کر گئی ہیں کہ ہاں پڑوسی نے جو ہے کوئی ایک سوٹ خریدا ہے، بہت اچھا ہے، یہ ہے، اب انہیں بھی چاہیے. اب ان کا حساب نہیں ہے اس چیز کا، تو وہ اب پریشر کہاں بنائے گی؟ اپنے شوہر پر. کہیں سے بلاؤ کرو کرنا، اس جاب میں کیا پریشانی ہے. اب وہ وہاں پر اندھی انکانشیس ہو جاتی ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے، کیونکہ اڈ سے ریلیٹڈ ہے حسد، کہ بھائی ہمیں مجھے بھی دکھانا ہے کل اس کو کہ دیکھو میں بھی یہ لے کر آئی ہوں. تو وہ سارا پریشر کس کے اوپر ڈالے گی؟ اپنے شوہر کے اوپر، کہ تم بھی کرو، کہیں سے لاؤ، مجھے پرواہ نہیں ہے حرام حلال، کیونکہ مجھے بھی اپنا کل میں ملاقات کروں گی تو مجھے بھی چیز دکھانی ہے. اب اس میں 2 ہی آپشن ہے، یا تو ان لوگوں سے ملنا چھوڑ دو جن کو دیکھ کر آپ کے اندر کمپیریزن کی جو بھاونا ہے وہ پیدا ہوتی ہے. ایک تو سولوشن کا یہ ہے ایٹ اے ٹائم. دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو دھیرے دھیرے اتنا مضبوط بنائیں کہ آپ کا مورل اتنا ہائی ہو کہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اصل چیز جو ہے وہ تقوی ہے. اصل چیز جو ہے وہ مورلٹی کے ویلیو ہے، انسان کے اخلاق کی. کوئی تعریف کرے گی آپ کے چہرے پر صلح کا نور ہے. آپ کی باتوں میں جو ہے آپ اپنے علم کو اتنا بڑھائیں. یہ علم ایسی چیز ہے جو ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے، چاہے کوئی دنیا کا کتنے دولت مند ہو، طاقتور ہو، خوبصورت ہو. ایجوکیشن بیٹس دا بیوٹی، ایجوکیشن بیٹس دا بیوٹی اینڈ یوتھ. ہر چیز کو بیٹ کر سکتے ہو آپ تعلیم سے. تو تعلیم اس کا ایک سولوشن ہے الٹیمیٹ. روٹ کازز پہ قرآن ایک بار. کریم میں، اچھا ہاں کریں بتائیے. جی روٹ کاز اس کو ریپیٹ کر دیں بس. یہ پوچھ رہے ہیں کبر بھی حسد کا کاز ہو سکتا ہے؟ کبر، تکبر نہیں. تکبر جو ہوتا ہے، تکبر تو اس کو اگر ویسے دیکھیں، مطلب میں اس طرح سے بول رہا ہوں اس کو، کہ ایک انسان جسے اللہ نے زیادہ عطا کیا ہے اور ایک انسان جسے اللہ نے کم عطا کیا ہے، تو جسے زیادہ عطا کیا ہے اس کے اندر تکبر تو ایک بار کو پیدا ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نایاب بنایا ہے، ایسی چیزیں عطا کی ہیں، میں زیادہ بہتر ہوں لوگوں سے. لیکن اس کے اندر حسد پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ حسد پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سے کوئی بیٹر ہو. ابلیس اور آدم کا جو قصہ ہے، اس میں ابلیس کو سمجھ میں آ گیا کہ اب جو خلافت کا تاج ہے وہ آدم کے پاس جانے والا ہے، تو حسد جو ہے وہ ابلیس کے اندر پیدا ہوا. لیکن جب اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس نے تکبر بھی کیا. تو وہ تکبر جو تھا اس کا، وہ پالیسی پر بیس تھا کہ تو نے اسے بنایا خاک سے، مجھے بنایا آگ سے. پالیسی پر بیس تھا. ایک تکبر وہ ہوتا ہے جو انسان کو تب ہوتا ہے جب اس کے پاس واقعی وہ چیز ہوتی ہے. جیسے ایک امیر کو ہوگا تکبر، تب ہوگا کہ ہاں میرے پاس پیسہ ہے. تو یہ والا تکبر جو ہے، یہ تو اس تکبر کی کیٹیگری میں جو آتا ہے اسے حسد نہیں ہوتی. لیکن ہاں جو ابلیس کو ہوا پالیسی پر بیسڈ، وہ تکبر ہو سکتا ہے. اس لحاظ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. اور اس کا ایک ایگزامپل حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کو 2 شخص سخت ناپسند ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا. ان میں 2 شخص ہیں، میں ایک کا بتا دیتا ہوں. ایک متکبر فقیر، ایسا فقیر جو تکبر کرے. اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسے اللہ نے کچھ دیا نہیں پھر بھی یہ تکبر کر رہا ہے، تو کیا پاسبل ہے؟ ہاں ایسا پاسبل ہے. وہ پالیسی پر بیسڈ ہوتا ہے، اپنی عقل ہوتی ہے انسان کو. بہت سے دیکھا غریبوں میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو مل جاتی. اس لحاظ سے یہ پاسبل ہے کہ آپ پالیسی پر بیسڈ آپ کو تکبر ہو جائے. لیکن حقیقی تکبر جسے کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے تو اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، وہ تکبر جو ہے اس کو حسد پیدا نہیں ہوتی اس کو، اس لحاظ سے. اور اللہ ایک بار کو اس تکبر کو تو معاف کر دیتا ہے
کہ کوئی امیر تکبر کرے 1%, تو اس کو معاف کر دیتا ہے, لیکن جو فقیر ہو کے تکبر کرے اللہ اسے معاف نہیں کرتا. یہاں اللہ تعالیٰ کا غصہ زیادہ ہے, کیونکہ انسان کی انسٹنکٹ میں موجود ہے کہ کوئی چیز زیادہ ملے گی تو تکبر کر رہا ہے, تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پھر بھی فطری ہے, تو ٹھیک ہے یہ گناہ ہے, اس کی سزا ملے گی لیکن اس کی معافی بھی ہے. لیکن وہ شخص جسے کچھ نہیں دیا پھر بھی اکڑ رہا ہے, تو سوچو اسے کچھ مل جائے تو کیا حال کرے گا وہ. آؤٹ آف ٹاپک کوشچن, آپ نے حسد والوں کا آئیڈینٹیفیکیشن میں ایک پوائنٹ کہی, حسد والوں والا آپ کو کبھی, اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا. میرا بچ گیا قرآن کریم میں, ہاں بس کو کرتے ہیں, میں ایک قرآن کریم کی ایک آیت اور میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک جی جی ہے, ہینڈ ریز کیا انہوں نے, لیکن میں ایک بات میرے ذہن میں ہے. ابراہیم علیہ السلام جب جدا ہوئے تھے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے ڈسکس کیا تھا اس سے پہلے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب تمہارے اور ہمارے درمیان میں, یعنی اپنے باپ اور جو باقی لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے, تمہارے اور ہمارے درمیان میں اب بغض رہے گا ہمیشہ ہمیشہ یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان والے اور جو کفار ہوتے ہیں ان کے درمیان میں جو بغض ہوتا ہے, حسد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, حسد تو بیٹری والی بات ہو گئی, بغض رہنا جائز ہوتا ہے. ایک ایمان والا ایک کافر سے بغض رکھ سکتا ہے, کیونکہ ایک کافر جو ہے ایمان والے سے بغض رکھتا ہے, لیکن یہ بغض کی وجہ جو ہے ایک لاجک پر بیسڈ ہے, ایمان پالیسی پر بیسڈ نہیں ہے. جی تحسین آپا. وعلیکم جی السلام. آپ نے کہا تھا دیٹ کمپیریزن کی بات آپ نے کی تھی نا, کہ لوگ ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں دیکھو ایسا ہے, اور کمپیریزن بھی جو ہے وہ ایک حسد کا آؤٹ پٹ ہے, کہ وہ حسد ہے اس لیے وہ نکل رہا ہے. تو پھر اچھی چیزوں میں بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. جیسے اگر کوئی اپنے بچے سے کہہ رہا ہے کہ فلاں بچہ اتنا, اگر دین کے معاملے میں اسپیشلی دیکھا جائے کہ اگر کوئی دین کے معاملے میں آگے ہے اور وہ بہت کتابیں بھی پڑھ رہا ہے اور وہ بہت اچھا پروگریس کر رہا ہے, تو اس کا اگر مثال دیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسے حسد ہے. سمجھ پا رہے اپنے کوشچن؟ جی جی آپ کا کوشچن آ گیا, اور مجھے لگتا ہے ثانیہ اس چیز کو تو ہم کور کر چکے ہیں کہ کمپیریزن ود, جیسے میں نے کہا تھا آئزولیشن ود ایگریشن, تب وہ حسد کہیں گے اس کو, اور حسد کے سمٹمز کہیں گے اس کو. اسی طرح یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ کمپیریزن ود کیا, کہ آپ اس کا برا بھی چاہتے ہیں, آپ اس کا برا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ غلط ہو, برا ہو, اس سے وہ چیز چھن جائے, تو تب یہ حسد بنے گی. خالی کمپیریزن کرنا آپ کو ہو سکتا ہے کمپٹیشن کی طرف لے جائے, دیٹ از ویری ہیلدی. صرف کمپیریزن کرنا ہو سکتا ہے کہ آپ کو رشک تک لے جائے, تو یہ بھی ہیلدی ہے. لیکن کمپیریزن ود وشنگ ill upon him, آپ اس کا برا بھی چاہ رہے ہیں, تب وہ حسد بنے گا, ناٹ اونلی پیور کمپیریزن. کلیئر؟ تو پھر یہ سمجھو آپ لائک اگر کوئی دنیا کرتے ہیں کہ فلاں کا بچہ یہ کر لیا, فلاں ایسا کر لیا, تو اس کو بھی حسد میں کاؤنٹ کیا جائے گا کہ وہ اسے حسد کر رہے ہیں؟ یہ حسد میں کاؤنٹ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس گھرنا بھاؤ سے, اس نفرتی بھاؤ سے, یا مطلب اس وجہ سے کہ میرا بیٹا یہیں رہ گیا اور وہ آگے بڑھ گیا, تو یہ جو فیلنگ ہے نا, اب اس کا فیلنگز پر تو ہم کوئی اس پر فتویٰ نہیں کر سکتے, لیکن اس فیلنگ میں جب یہ دکھے کہ آپ کو خبر ہوئی کہ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو آپ کو بھلا محسوس ہوا, چلو ٹھیک ہے یار یہ راگ کٹا, اوپر سے آپ بھلے دکھ جتا رہے ہو ان کو, تو یہ اتنی ڈیپ فیلنگ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں. تو یہ بالکل اتنے انکانشیس لیول پر ہوتی ہے کہ عام آدمی اس کو نہیں پہچان سکتا. تو اوپر سے آپ کو لگ رہا ہے کہ فلاں کا بیٹا ترقی کر رہا ہے اور تو یہاں پر ہے, تو یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ صرف ایک چیز نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی انسان جو اپنے بیٹے کو موٹیویٹ کر رہا تھا کہ تم آگے بڑھو, یہاں تک ٹھیک ہے, وہی انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے ساتھ برا ہو گیا جس سے وہ کمپیٹ کرنا چاہ رہا تھا, تو اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے, ٹھیک ہوتا ہے, تب پتہ چلتا ہے یہ صرف خالی کمپٹیشن نہیں ہے, کمپٹیشن along with حسد ہے.
جیسے میں نے کہا تھا کہ بڑے بڑے دیشوں میں کیا ہوتا ہے، کمپٹیشن تو ہوتا ہے، ساتھ میں حسد بھی ہوتا ہے. تو اتنے باریک ہیں کہ جتنا آپ اس کو باریکی سے سمجھو گے اتنا آسان ہوگا. کہ میں دیکھوں گا یار میں اتنے دن سے قرآن حدیث کی باتیں کر رہا ہوں، اور ایک ٹائم پہ کیا ہوا کہ کسی کی تعریف ہوئی اور مجھے اچھا فیل نہیں ہوا، تو بعد میں سوچا ہی نہیں یار حسد تو مطلب تیرے اندر بھی موجود ہے کہ اس کی دوسرے کی تعریف جو ہے تجھ پر اتنی گرا کیوں گزر رہی ہے کہ تو نروس ہو گیا. ہاں تھوڑا سا وقتی طور پر ایک لگے کہ ہاں ٹھیک ہے سو کے، تو انسان خود اپنا محاسبہ کرے تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر تو جتنا وہ ریفائن کرتا چلا جائے گا اسے پتا چلتا رہے گا کہ ہاں میرے اندر کہاں کہاں حسد بھری ہے، کہاں میں کس سے ملنے سے بچتا ہوں تو کیوں بچتا ہوں. تو یہ جو ہے اتنا مطلب ڈیپ چلا جاتا ہے کہ آپ کو اتنی گہری نگاہ ہونی چاہیے پہچاننے کے لیے. اوپر سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حسد کی وجہ سے، اوپر سے لگے گا کمپٹیشن ہے، اور ہو سکتا ہے کئی بار کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن دوسری ایکٹیویٹی جب ساتھ میں اس کے رکھیں گے اور تب آبزرو کریں گے تھورولی، تب پتہ چلے گا کہ معاملہ حسد کا ہے. یہ ہے. تو اس لیے آج زیادہ انٹریکٹیو اس لیے بھی نہیں تھا کیونکہ عام طور پہ جیلسی کا تو سب لوگوں کو پتا ہے، اس کے ہارمفل ایفیکٹس بھی ہیں، لیکن سولوشن پہ تبھی بات کرنا اچھا ہوتا ہے جب ہم اس کے امپیکٹس کو ڈیٹیل میں اس پہ بات کر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور کوئی کوشچن زرین؟ تو تحسین کا کوشچن تھا، اس میں جو آصف بھائی کے جواب تھا کہ اگر ہم کوئی بچے کے اندر یہ کمپٹیشن ڈالتے ہیں نا کہ آپ دیکھو وہ بھی ایسے اچھا کر رہا ہے، مطلب میں ٹھیک ہی سوچ کے ڈال رہی ہوں، ایز ایگزامپل ڈال رہی ہوں بچے کو، وہ ایسے کر رہا ہے آپ بھی ایسے کرو یہ وہ، اور اگر یہ نیگیٹو امپیکٹ بچے پہ ڈال رہا ہے، وہ خود ہی کائنڈ آف ہیٹریڈ جیلسی کچھ کر رہا ہے، تو کیا یہ بچوں کو یہ کمپٹیشن ڈالنا ان میں کیا یہ صحیح ہوگا؟ مے بی وہ بچہ ہیٹ کرنے لگے اس بچے کو. یہ چیزیں واقعی تعلیم اور تربیت میں آتی ہیں ڈیٹیل میں، کہ ہم جو ہے کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ موٹیویٹ بھی ہوں اور حسد ان کے اندر موجود ہے. اور ایسا واقعی ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو کوستا رہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو یہ غلط ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ دوسرے کی تعریف کرتا ہے، دوسرے کے بیٹے کی، تو اس انسان کے اندر اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ ڈھنگ سے ٹریٹ نہیں کیا گیا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بچے کو شروع میں بچے کا جو انکانشیس لیول ہے نا وہ فیڈ ہوتا ہے، وہ بنتا ہے جو لائف ٹائم پھر ٹریگر کرتا ہے اس کے سب کانشیس اور کانشیس مائنڈ کو. تو یہ شروع کی جو چیزیں تعلیم ہوتی ہیں 12 13 14 سال تک کی، یہ بہت ضروری ہوتی ہیں کہ اس میں ہم کس طرح سے بچے سے ٹریٹ کریں کہ اس میں صرف پازیٹیو چیزیں جائیں، کوئی نیگیٹو چیز ساتھ نہ جائے. ہم تعریف اگر 1 2 بار کریں گے تو کبھی بھی اس کے اندر جیلسی اور حسد پیدا نہیں ہوگی. جب ہم ریگولر کرتے ہیں تب یہ چیز پیدا ہوتی ہے. تو ایک اچھے تربیت کرنے والے ماں باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اور پتا ہوتا ہے کہ اسے اپنے بچوں کو کب کیسے ٹریٹ کرنا ہے، کب کیا بات سکھانی ہے، کس ایگزامپل سے سکھانی ہے. اور یہی اصل تعلیم ہے. لیکن وہ اسکول بھیج کر مطمئن ہو رہے ہیں، اور اسکول سے بچے حسد جیلسی یہ سیکھ کر آ رہے ہیں کہ وہ بچہ یہ لے کر آیا تھا، وہ یہ لے کر آیا تھا، آپ کچھ نہیں کرتے، پھر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو ہینڈل کرنے کے اوپر بات ہے، اور یہی تو ایمان ہے. قرآن اترا ہے وہ اسی لیے اترا ہے کہ آپ کو کیسے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ان میں پازیٹیو چیزیں جائیں، نیگیٹو چیز نہ جائیں. یہ جو پرابلم ہے اس پر ایک ڈیٹیل سولوشن، ایک مطلب تربیت کے اندر اس پیٹرن کو لایا جا سکتا ہے کہ ہم کیسے بچوں کو بتائیں سکھائیں. تو اس میں ایک سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ آپ ریگولر یہ بات نہ کریں آواز کٹ رہی میں اختصاری طور پہ اتنا ہی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. وائس بریک ہو گیا، سینٹنس نہیں سنے ہم نے، پھر سے repeat مس ہینڈلنگ نہیں ہونی چاہیے بچوں کی تربیت میں. مس ہینڈلنگ نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو بہت پازیٹیولی ٹریٹ کرنا چاہیے. اس میں یہ بتانا بھی ضروری ہے، انسپریشن دینا بھی ضروری ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ انسپریشن دور سے دیں، ہسٹوریکل دیں یا دنیاوی لیول پر دیں. ایسے سے دیں کہ بچہ اس کو دیکھے نا. جب آپ پڑوسی کے بچے سے یا اپنے چچا بھتیجے کے بچے سے کمپیئر کرتے ہیں نا تو اس میں چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ بچے کے اندر حسد اور بغض پیدا ہو جائے. تو ایک اچھے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسا ایگزامپل دینا چاہیے کہ جو بچے کی ریت سے باہر ہو، مطلب اس سے ملتا جلتا نہ ہو، اس کے اٹھنے بیٹھنے والے لڑکوں کا نہ ہو. وہاں پر بچے کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، نہیں بیٹے تم مجھ سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہو، تم مجھ سے زیادہ کر سکتے ہو، اور تم ادھر ادھر مت دیکھو.
یہاں سے بچائے اور گلوبل لیول کے جو ایگزامپل ہیں وہ اس کو دے بچے کو، تو حسد کے چانسز نہیں رہیں گے. کہ امام غزالی بتاتے ہیں حسد تو ہوتی قریبی لوگوں میں، تو ایگزامپل دینا ہی غلط ہے، بہت زیادہ غلط ہے. کوئی ایکسیپشنل کیس ہو سکتا ہے تو ایک الگ بات ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ ماں باپ ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں برابر والوں سے، بچے کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے ان سے. ٹھیک ہے، Okay. 440 ہو گیا. Yeah, now it's time to wrap. Okay, question, confusions, any? Okay, then let's end our session. سبحان Assalamu اللہ alaikum. وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Walaikum assalam.